بنیادی طور پر ایرسٹاٹل کے پاس جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ کہ دی پرپز آف ریشنالٹی از ٹو انڈرسٹینڈ دس ورلڈ. So there is no world other than this world. There is no world other than this world. The world is not. لیکن اگر وہ مان لیتے ہیں کہ نینسی ٹوانا کا آرگیومنٹ ٹھیک ہے تو وہ جہاں جا کے وہ بیٹھتا ہے اپنے ستارے پر وہ ورلڈ تو نہیں ہے, وہ تو ایک جگہ ہے. ورلڈ از اے ویب آف ریلیشن شپ. ورلڈ جو ہے فلسفے کے اندر جب استعمال ہوتی ہے تو ورلڈ تعلقات کا تانا پانا ہے. ظاہر اس سے تو آپ آزاد ہوتے ہیں نا, وہ تو نہیں ہے. تو ورلڈ ان اٹس ٹوٹیلٹی تو یہی ہے ورلڈ. اس کے علاوہ کوئی اور ورلڈ نہیں. تو ورلڈ کا جو سینس ہے وہ آپ کے تعلقات, آپ کی روایات, آپ کے پروسیس سے نکل کر آتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ ورلڈ سے آپ باہر نکل جائیں تو چاہے آپ ماڈل رہیں, ان ماڈل رہیں, ریلیونٹ نہیں. ریلیونٹ تو یہی ہے کہ واٹ ایکچولی دی پرپز آف ریشنالٹی, دی پرپز آف ریشنالٹی ٹو انڈرسٹینڈ دس ورلڈ. تو یہ بنیادی تصور ہے. ورلڈ جو ہے جب فلسفے میں استعمال ہوتا ہے ورلڈ تو ویب آف ریلیشن شپ ہے. 3 طرح کے ریلیشن شپ ہوتے ہیں عام طور پر. ایک آپ کے حقیقت کے ان دائروں کے ساتھ جو انسان کے تخلیق کردہ نہیں ہے. ایک کائنات کے وہ جو انسان کے تخلیق کردہ ہیں, اور دوسرے فیلو ہیومن بینگ. اس کے لیے ہائیڈگر ورڈ استعمال کرتا ہے 4 ہینڈن, 2 ہینڈن اور ڈیزائن فار ادر. آپ کے حقیقت کے وہ دائرے جن کو آپ نے تخلیق نہیں کیا, ان کے ساتھ آپ کی ریلیشن شپ. حقیقت کے وہ دائرے جنہیں آپ نے تخلیق کیا ہے, جیسے یہ چیئر, ٹیبل, فلاں, یہ سب 2 ہینڈل, اور دوسرے فیلو ہیومن بینگ. تو ان کے ریلیشن شپ کے نتیجے میں ورلڈ کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے. تو ورلڈ از واٹ, ورلڈ از یور ریلیشن شپ وتھ 4 ہینڈل, 2 ہینڈل اینڈ ادر فیلو ہیومن بینگ. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ اس ورلڈ کے اندر ہیں تو جو شعور آپ کا ہے وہ کیا ہے, کانشیسنیس آف بینگ ان دا ورلڈ. تو ایرسٹاٹل کا فلسفہ جس کانشیسنیس کو فروغ دینے والا فلسفہ ہے وہ کانشیسنیس آف بینگ ان دا ورلڈ ہے. اب یہ بینگ ان دا ورلڈ ہے تو اس کی ساری فیکلٹیز بینگ ان دا ورلڈ کے لیے استعمال ہوں. تو یہی سب سے ریشنل ایکٹیویٹی ہے. جی پرپز بھی جو ایرسٹاٹل کا وہ نہیں سے آتا ہے, وہ ٹریڈیشن سے ہی نکالتے ہیں. پرپز بھی ہسٹوریکل ایکسپیرئنس سے نکل جاتا ہے, کوئی ریویل نہیں ہوتا, باہر میں نہیں آتا, ہاریزونٹلی نکل کر. جبکہ ریلیجن کے اندر ریویلڈ ہوتا ہے ورٹیکلی. تو وہ جو کسی بھی دور کے اندر آ جائے, اگر فرض ہے کہ تاریخی عمل کسی ایسی نہج پہ چلا گیا جو کہ کنسسٹنٹ نہیں ہے تو وہ ریویل کر دیتا ہے تاکہ وہ خود ٹرینڈ پہ آئے. اس لیے وہ نیسسریلی ریلیجن جو ہوتا ہے وہ نیسسریلی صرف ٹریڈیشنل نہیں ہوتا. ٹریڈیشن ہوتا ہے اس کے اندر, لیکن ٹریڈیشن کی لمیٹیشن ہسٹوریکل ایکسپیرئنس کے نتیجے میں آپ بہت ساری ویلیوز بل ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. ہاں, لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے اندر ہی جھانکنا ہوگا. آپ سیلف پیوریفیکیشن کا میکینزم ہوتا ہے. سیلف پیوریفیکیشن کے میکینزم جو ہوتے ہیں وہ ایک سے زائد توجیحات ریلیجس ایکسپریشن کی پیدا ہو جاتی ہیں, جس کے نتیجے میں وہ کسی نظام زندگی کے لیے کوئی سبسٹینٹو چیلنج پوز نہیں کرتے. اچھا, ارسطو کا جو یہ مختلف نظر ہے, اس نے جو ہے مطلب یہ کہ مغربی جدید فلسفے پر ایک بہت بڑا اثر اثر ہے. جو ماڈرن میٹریلزم ہے یا ہسٹوریکل میٹریلزم ہے, اس کا ایک اس سے بڑا خاص تعلق ہے. تو ارسطو کا یہ نظریہ ہے, اس نے تاریخی طور پر جو ہے مطلب اسلامی فکر کو کس طرح متاثر کیا, اور عیسائی
فکر پر ایک ہی آسرات پڑے، یہ ایک الگ موضوع جو آپ آج میں پڑھائیں گے، آپ نے پہلے کہا تھا. لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں جو ہے مطلب اس نقطۂ نظر اور آباد الطبیعت ظاہر ہے کہ ایک صحیح آباد الطبیعت ہے مطلب، تو اس سے جو ہے مطلب کہ وہ جو پورا ایک تعلقات کا کھانا بنتا ہے، مطلب کہ نظام تعلیم کس قسم کا برآمد ہوگا اور نظام سیاست کیا ہوگا اور نظام ریاست کیا ہوگا اور تعلقات کی ترتیب، انسانوں کے رشتوں کی ترتیب کیا ہوگی اور اخلاقیات جو ہے کیسے برآمد ہوگی، تو اس کے بارے میں بھی کچھ جو ہے مطلب مختصراً جو ہے. دیکھیں ایرسٹوٹیلین جو فریم ورک ہے، وہ فریم ورک جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک خاص قسم کا ریئیکشن ہے پلیٹونک فلسفی کے. پلیٹو کے پاس جو کنسیپشنز ہیں وہ ہارمونائز کرتے ہیں اس دنیا کو ورلڈ آف آئیڈیاز سے، اور دونوں کے درمیان جو مسنگ لنک ہے وہ ہیومن ریزن، اور ہیومن ریزن دونوں ورلڈ کے درمیان جو گیپ ہے اس کو فل کر سکتا ہے. اسی طریقے سے جو جسٹس ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی ذات کی تربیت کر دی جائے جس عادلانہ نظام کے اندر رہ کر وہ ذات اس گیپ کو فل کرنے کے قابل ہو جائے. لیکن کیا ہر ذات اس قابل ہوتی ہے؟ تو وہ اس کی پولیٹیکل تھیوری بتاتی ہے کہ ہر ذات تو اس قابل نہیں ہوتی، لیکن ہر ذات کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ نظام عدل کے جو مختلف درجات ہیں ان میں کسی ایک درجے میں وہ فٹ ہو کر اوور آل نظام عدل کے فروغ کو ممکن بنائے. مثلا اگر غلام یا سرف جو ہے وہ کہے میں تو رول کروں گا، یا وارئر کہے کہ میں تو رول کروں گا، یا رولر کہے کہ میں رول نہیں کروں گا، تو تینوں ایک غیر عادلانہ رویہ اختیار کیے ہوئے. رولر عیاشی کے لیے رول نہیں کر رہا، رول اپنی میٹا فزیکل پوزیشن کے حساب سے بہیو کرنا چاہیے. وارئر کو اپنی میٹا فزیکل پوزیشن کے حساب سے بہیو کرنا چاہیے، اور سرف کو اپنی میٹا فزیکل پوزیشن کے حساب سے بہیو کرنا چاہیے. لیکن اس بات کا انتظام کہ سرف کا بچہ سرف ہی نہ رہ جائے اور وارئر کا بچہ وارئر ہی نہ رہ جائے اور رولر کا بچہ رولر ہی نہ بنے، اس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ نظام ہوگا جس کے اندر سب بچوں کو اسٹیٹ اونرشپ کے اندر پروٹیکٹ کیا جائے گا، جس کے نتیجے میں وہ گرو کرتے 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 اس دائرے میں پہنچیں گے جہاں پر ترتیب اور حیثیتوں کا تعین اکارڈنگلی ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ عدل کا مطلب نہ تو مساوات ہے، عدل کا مطلب نہ آزادی ہے، عدل کا مطلب نہ جا اور حشمت ہے. عدل کا مطلب ہے اپنے مقام پر چیزوں کا ہونا، اپنے مقام پر حقیقتوں کا ہونا. حقیقتوں کا کس مقام پر ہونا چاہیے اس کا تعین جو ہے وہ ایک خاص قسم کا ایجوکیشنل پروسیس کرے گا، جس میں ذات اپنے اظہار کی بنیاد پر اس ترتیب نظام یا ترتیب نظام عدل کے اندر اپنی جگہ حاصل کرے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیلف ایکسپریشن جو ہے اس کی بنیاد پر سیلف کی حیثیت کا تعین ہوتا ہے. یعنی کہ وہ جو ایگزامینیشن پروسیس سے جب سیلف گزرے گی تو جس سطح کی سیلف ہے اس سطح کا نظام آپ وضع کر لیں گے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام جو آپ سے ڈیمانڈ کرے گا وہ آپ کی کیپیسٹی کی بنیاد پہ نہیں بلکہ اپنی کیپیسٹی پر آپ کو جج کرے گا. اگر آپ اس میں فیل ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کی کیپیسٹی کم ہے لہذا آپ نیچے رہیں گے.
اور آپ کو ہاں اپارچونیٹی سب کے لیے ہے، لیکن سب لوگوں کے اندر یہ ایکوالٹی آف اپارچونیٹی ہے. لیکن ایکوالٹی آف اپارچونیٹی جو ہے وہ اس بات سے ڈٹرمن نہیں ہوتی کہ آپ اگر اس نظام زندگی میں نیچے رہ گئے تو پھر آپ کے اوپر جانے کے دوبارہ امکانات کیا ہیں. یعنی کہ سر بن گئے آپ تو بس محنت کر کے پھر میں وارئر بن جاؤں محنت نہیں تو پھر تو آپ سر ہی رہیں گے. یس آپ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے موبلٹی فار اے لائف ٹائم تو پھر پاسبل نہیں. ایرسٹاٹل کے بعد ایسا ویسا کچھ نہیں. ایرسٹاٹل کے بعد اس طرح کا اسٹریٹ جیکٹ معاشرے کو نہیں پہنایا جا سکتا. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سسٹم میں عدل جو ہے وہ ہے جو کہ ریشنل ہے. یہ اور بات ہے کہ ایرسٹاٹل کے سسٹم میں بھی سلیوری کی جسٹیفیکیشن، لیکن ایرسٹاٹل جو ہے بنیادی طور پر کسی میٹافزیکل آئیڈیل ورلڈ کے کانٹیکسٹ کے اندر اس دنیا کو ترتیب نہیں دینا چاہتا. لہذا دنیا کی ترتیب الٹیمیٹلی کیا ہونی چاہیے ایسا ویسا وہ کچھ نہیں کہتا کہ بھائی یہ 3 طرح کے طبقے ہوں گے اور یہی 3 طرح کے طبقے عادلانہ نظام کے فروغ کی کوشش کریں. یعنی کہ ریلیٹیولی زیادہ اوپن ہے ایرسٹاٹل کا سسٹم ایز کمپیئر ٹو پلیٹو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حقیقت کی ترتیب کا جو بھی معیار اپنے ذہن میں رکھتا ہے اس کی بنیاد کسی ایسے ترتیب پر نہیں ہے جو کہ ماورا مادہ یا ماورا دنیا، بلکہ بنیادی طور پر وہ کہتا ہے کہ معیارات کسی دنیا کی ریشنل انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں پیدا ہوں گے. لہٰذا ایرسٹاٹل کی عمر جو ہے وہ زیادہ ہوگی بڑی ایز کمپیئر ٹو پلیٹو. دوسری بات یہ کہ جب ارسطو کو استعمال کیا ہے جن فلسفوں نے جیسے کرسچینٹی ہے اسلام نے تو وہ مور ورلڈ اسپیسیفک ہے، مور ورلڈ سینٹر زیادہ اس کے لیے امکانات پیدا ہوئے ہیں کہ وہ ایرسٹوٹیلین فلاسفی کو استعمال کر دنیا میں زیادہ سے زیادہ متمتع ہونے کی توجیحات اور تشریحات پیش کریں. یہ پوٹینشیل پلیٹونک فلاسفی میں کم ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ نہیں ہے لیکن کم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ورلڈ کو وہ ہمیشہ ان ریئل ورلڈ کہتے ہیں. تو پلیٹو ایرسٹاٹل کو جب لوگوں نے اڈاپٹ کرنا شروع کیا ہے تو ایرسٹاٹل ان کو زیادہ میننگ فل رکھا ہے اس دنیا کے حوالے سے. اس دنیا کے حوالے سے وہ زیادہ میننگ فل رکھا. اور دنیا میں جب تک تم ہو تبھی تک تو ساری جو بحثیں ہیں اور انالیسس ہیں اس وجہ سے ایرسٹاٹل کی اپلیکیشن آپ کو زیادہ نظر آئے گی بنسبت کے پلیٹو. تو جیسے بات تو وہ تو یہی بولتے ہیں نا کہ یہ تو مطلب میٹر بھی اسی طرح ہے جس طرح اسپرٹ شروع سے ہے وہ ہمیشہ رہے گی. اسی لیے میٹر بھی شروع سے اور ہمیشہ رہے گا. اور جو اسپرٹ ہے وہ تخلیق نہیں کر سکتی، ڈیزائن نہیں کر سکتی میٹر سے. تو اس لیے تو وہ بتائیے جب وہ دنیا کو اور ون سینٹرک لوگ ہو رہے ہیں تو ایرسٹاٹل کے پیچھے چل کے تو وہ جو ایسے ہی ہوگا. ایرسٹاٹل کے پیچھے چل کے یہی ہونا اور یہ ہوا مطلب کہ آپ کے پاس جو تھاٹ ڈیولپ ہوئی انہوں نے سب سے پہلا ایرسٹاٹل نے جو پرابلم آپ کے سامنے پوز کیا وہ ایک پرابلم یہی تھا کہ میٹر اور اسپرٹ انکمپیریبل ہیں یا نہیں. ایرسٹاٹل کہتا ہے یہ دونوں انکمپیریبل نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ، لہٰذا ایک دوسرے کو کریٹ نہیں کرتا. ہمارے لوگوں نے کوشش کی ہے وہ کیا ہمارے لوگوں نے ایک پکا پکایا حل اختیار کیا. پلیٹونک پہلا آدمی ہے جس نے اس پرابلم کو کہ کیسے اسکرپٹ سے میٹر کریٹ ہوگا دلیل بنا فلسفیانہ دلیل. اسے ہم کہتے ہیں تھیوری آف ایمینیشن. آج میں تھیوری آف ایمینیشن یہ سوال یہ ہے کہ اگر یہ دنیا اگر یہ انڈیزائنڈ ہو تب بھی میٹر مٹیریلسٹک تو
سوال یہ ہے کہ اگر گاڈ پرفیکٹ اسپرٹ ہے تو پرفیکٹ اسپرٹ میٹر کو کیسے کریٹ کرے گی؟ اگر پرفیکٹ اسپرٹ میٹر کو کریٹ کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے اپنے اندر سے ہی نکالے گی نا. اگر اپنے اندر سے نکالیے تو اسپرٹ پرفیکٹ نہیں ہے, اس کے اندر کچھ ایسا ایسپیکٹ ہے جو کچھ اسپرٹ ہے اور کچھ ریلیٹیولی کم اسپرچل ہے, اور وہ جو ہوتے وہ مٹیریلسٹک چیز ہے. اسپرٹ جو ہے وہ پرفیکٹ نیگیشن ہے میٹر. اب ایریسٹاٹل کہتا تھا سم تھنگ کمز آؤٹ فرام نتھنگ از امپاسبل, سم تھنگ مسٹ کمز آؤٹ فرام سم تھنگ. اور یہ بنیادی طور پر ایریسٹاٹل سے بھی پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو ایک فلسفی تھا پارمنائڈی, وہ کہتا تھا ریئلٹی از پرماننٹ, تو حرکت نہیں ہے, جو اگر جو ہے وہی ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا, نہ وہ تبدیل ہو سکتا ہے نہ وہ بدل. تو اگر پرماننسی ریئلٹی ہے اور یہ جو کچھ بھی آپ کے سامنے ہے وہی ریئل ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ کہیں سے نکل کے نہیں ہے. تو اگر ریئلٹی کو آپ پرماننس مانتے ہیں تو کریشن کی نفی ہو جائے گی. یہ پارمنائڈینین پوزیشن. اس کے مقابلے میں دوسری جو فلسفہ تھا بڑا وہ ہیراکلائٹینین فلاسفی ہوا, وہ کہتا تھا آل از فلکس. اب آل از فلکس اگر ہے, ہر چیز آل از چینج ہے, تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ جو ہے وہ مستقل رہے گا اس کی نفی ہو جاتی ہے, اور یہ کہ جو ہے وہی ہمیشہ سے تھا اس کی بھی نفی ہو جاتی ہے. تو یہ دو اینٹیگنسٹک آنٹالوجیز پریویل کریں گی. افلاطون نے ان کو ریکنسائل کیا تھا پرماننس اور چینج کے تصور سے. تو ایک کو اس نے پرماننس کر دیا اور ایک کو اس نے چینج کر دیا. پرماننٹ کر دیا کس کو؟ ورلڈ آف فارم کو, اور چینج کر دیا ورلڈ آف تھنگس. اب ایرسٹاٹل کہتا ہے نہیں, یہ تو ورلڈ آف فارم تو نہیں ہوتی. تو ایرسٹاٹل کے سامنے پھر وہی پرابلم آ جائے گا کہ بھائی چینج اور پرماننس کے پرابلم کو کیسے ریزالو کیا جائے. تو اس نے کہا بھائی سم تھنگ کمز آؤٹ فرام نتھنگ از امپاسبل, سم تھنگ مسٹ کمز آؤٹ فرام سم تھنگ. کوئی چیز کسی چیز سے برآمد ہوتی ہے. اب اگر کوئی چیز کسی چیز سے ہی برآمد ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے جو چیز ہے وہ کسی چیز کا ایفیکٹ ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے مادی طور پر وہ اسپرٹ کا ایفیکٹ ہے, تو اس کا مطلب ہے ایفیکٹ فزیکل ہے اور کاز نان فزیکل ہے. تو یہ کہتا ہے یہ امپاسبل ہے. یہ ایرسٹاٹل کی پوزیشن. کرسچنز نے اور مسلمانوں کے سامنے جب یہ پرابلم آیا تو وہ ایرسٹاٹل کو بڑا ویلیو کرتے تھے, لہٰذا یہ چکرا گئے اس سوال کا فلسفیانہ جواب دیا. پلیٹونس ایک ایسا آدمی ہے جس نے اس سوال کا جواب دیا. اس نے بتایا کہ کیسے اسپرٹ سے میٹر کنسٹرکٹ ہوتا ہے. اس نے کہا کہ دیکھو بھائی گاڈ جو ہے وہ اسپرچل ہے, اکیلا ہے اور ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ ہے. گاڈ جو تھا وہ اس کی ایک ڈیفائننگ کیریکٹرسٹک ہے, وہ سیلف کانشیس. سیلف کانشیس بینگ ایک سوچنے والی بینگ ہے. لیکن آپ جب بھی سوچیں گے یو نیڈ سم تھنگ ٹو تھنک اباؤٹ. آپ کسی چیز پر سوچتے ہیں, یو کین ناٹ تھنک اباؤٹ تھنکنگ. دیر مسٹ بی این آبجیکٹ آف تھاٹ. سوچنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے جس کے اوپر تم سوچو. تو واٹ از دی آبجیکٹ آف تھاٹ؟ کوئی تھا ہی نہیں, وہ تو اکیلا تھا گاڈ. تو کچھ اور نہیں تھا سوچنے کے لیے, اس لیے اس نے اپنے اوپر سوچا. جو جب تم اپنے اوپر سوچتے ہو تو تم اپنے آپ کو اسپلٹ کر دیتے. ایک وہ جو سوچ رہا ہے اور وہ ایک وہ جس پہ سوچا جا رہا ہے. کون سوچ رہا ہے؟ میں سوچ رہا ہوں. کس پہ سوچ رہا ہوں؟ اپنے آپ پہ سوچ رہا ہوں. تو ان آرڈر ٹو تھنک اباؤٹ مائی سیلف آئی ہیو ٹو آبجیکٹیفائی مائی سیلف. تو خدا نے جب اپنے اوپر سوچا تو ہی آبجیکٹیفائز ہمسیلف. آبجیکٹیفیکیشن کا کیا مطلب ہے؟ آبجیکٹیفیکیشن کا مطلب سمجھنے سے پہلے تو پتا ہونا چاہیے آبجیکٹ کیا ہوتا ہے. آبجیکٹ وہ ہوتا ہے جو کہ سبجیکٹ نہیں ہوتا. سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟
سبجیکٹ کی 3 کیریکٹرسٹک ہوتی ہیں. اس میں لائف ہوتی ہے, اس میں ول ہوتا ہے, اس میں کانشیسنیس ہوتا ہے, شعور ہوتا ہے, ارادہ ہوتا ہے اور زندگی ہوتی ہے. شعور, ارادہ, زندگی. آبجیکٹ اگر سبجیکٹ کی نفی ہے تو اس میں شعور نہیں ہوگا, ارادہ نہیں ہوگا, زندگی نہیں ہوگی. تو جب تم اپنے آپ کو آبجیکٹیفائی کرتے ہو, اگر تم اپنے آپ کو آبجیکٹیفائی کرو تو تم اپنے اس دائرے کی لائف, ول اور کانشیسنس کی نفی کرتے ہو. مثلا تم اپنے ہاتھ پہ تم سوچو تو تم کبھی یہ سوچتے ہو کہ ہاتھ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا. تو ہاتھ پہ تم نے کیا کیا, آبجیکٹیفائی کیا, اپنے آپ سے الگ کر دیا. اسپلٹ. آئی اینڈ مائی ہینڈ, I and my hair, I and my body. تو تم گاڈ نے بھی اس طرح سے اپنے آپ کو آبجیکٹیفائی. جب اس نے اپنے آپ کو آبجیکٹیفائی کیا تو وہ پارٹ جس کو اس نے آبجیکٹیفائی کیا تھا اس کے اندر یہ جو 3 کیریکٹرسٹکس پیدا ہو گئی, نو لائف, نو ول, نو کانشیسنس. دیز آر دی کیریکٹرسٹک آف میٹر. اور یہ 3 خصوصیات کس میں رہ گئیں, جو سوچ رہا تھا, لائف, ول, کانشیسنس. تو اس طریقے سے اپنی آبجیکٹیفیکیشن کے نتیجے میں گاڈ سے ہی میٹر کنسٹرکٹ ہو گیا. لیکن تھیوری آف ایمانیشن کہتی ہے کہ وہ ایک اسٹیپ میں نہیں ہوا. یہ نہیں ہوا کہ گاڈ نے جیسے ہی اپنے آپ کو آبجیکٹیفائی کیا تو میٹر بن گیا. ایسا نہیں ہوا, بلکہ اس نے یہ بتایا کہ کئی اسٹیپ کے اندر ہوتے 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 وہ میٹر تک پہنچا. تو گاڈ سے پیور اسپرٹ سے ورلڈ اسپرٹ سے ورلڈ سو, پھر ایک ایسی بینگ جو ہاف اسپرٹ اور ہاف میٹر ہو, اور پھر آگ, ہوا, مٹی, پانی, نہیں آگ, ہوا, پانی, مٹی, اس طرح سے سب سے نیچے جا کے اس طرح سے کنسٹرکٹ. یعنی کہ پہلے روح ہوگی جو کہ خدا سے تھوڑی امپیور ہوگی, لیکن خدا سے اپنی دوسری لیول سے زیادہ پیور ہوگی, اور پھر اس کے نیچے اور امپیور اور امپیور اور امپیور اور امپیور ہوتے 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 انسان تک پہنچے, اور انسان جو ہے آدھا اسپرچل اور آدھا فزیکل, اور اس کے بعد اینیمل جو زیادہ تر اسپرچل وہ فزیکل, اور پھر پلانٹ جو زیادہ تر فزیکل, اور ہوتے ہوتے پھر آگ, اور پھر ہوا, اور پھر پانی, اور پھر مٹی. اس طرح سے خدا کی ذات سے یہ پیدا نہیں ہوئے بلکہ بہ نکلے. ہاں, آبجیکٹیفیکیشن بہ نکلے. تو یہ ایمینیٹ ہوئی, حقیقت جو ہے خدا کی ذات سے بہ نکلی. اگر یہ خدا کی ذات سے بہ نکلی ہے تو پھر یہ اگر پیوریفائی ہونا شروع ہو جائے تو وہ ایک وقت آئے گا کہ اوپر جا کر خدا کی ذات میں ضم ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے. یہی اسے ہم نیو پلیٹونزم کہتے ہیں. آل از گاڈ اینڈ گاڈ از آل, اسے ہی کہتے ہیں پینتھیزم. سب کچھ خدا کا ہی بطور ہے, تو سب کچھ خدا سے ہی نکلا ہے, تو خدا کی ذات کا اظہار ہے, اور اگر خدا سے ہی نکلا ہے تو خدا نہیں چلا جائے. تو اس طرح سے پلیٹونس نے میٹر اور اسپرٹ کی ڈائیکاٹمی کو تھیوری آف ایمینیشن کے تھرو کاٹ دیا. اور مسلمانوں کے پاس پلیٹونس کی کتاب ایرسٹوٹل کے نام سے ٹرانسلیٹ ہوئی. ماجد فخری لکھتا ہے کہ مسلمانوں نے جب پلیٹونس کی کتاب پڑھی تو وہ سمجھے کہ یہ ایرسٹوٹل نے ہی کیا, اور انہوں نے فوراً اس کو قبول کر دیا. انہوں نے کہا ارسطو نے خود ہی ایک مسئلہ اٹھایا اور خود ہی اس مسئلے کا جواب دے دیا, لہٰذا انہوں نے اس کو پورا کا پورا ڈاؤن.
اسی وجہ سے بہت سارے لوگ مسلم فلاسفی کو نیو پلیٹونزم کہتے ہیں. نیو پلیٹونزم. اور کرسچن نے بھی پلیٹونزم کو کیا ہے, نیو پلیٹونزم. لیکن یہ کہ مطلب جب مسلم فلاسفہ نے ارسطو کو اختیار کیا, مطلب پلیٹو کے نام پر جو, مطلب تو سوال یہ ہے کہ یہ جو کچھ وہ پیش کر رہا ہے تاریخ کا ایک ایسا سفر کہ جو کہیں رائٹنگ میں نہیں ہے, ایسی کوئی سند نہیں ہے, اس وجہ سے تصوراتی اور ایک جو ہے اس کا تخیلاتی جو ہے مطلب سفر ہے جو اس نے اپنے فلسفے کی زبان اور اصطلاحات میں پیش کیا. اس کا نافذ اور منظر کیا ہے؟ مطلب یہ انہوں نے یہ سوال نہیں اٹھایا مسلم فلاسفہ نے کہ بھائی ایک دم جو خدا کی ذات سے طے نکلا اور پھوٹ گیا اور ٹوٹ گیا, تو یہ کیا ہے؟ مطلب ایک تصوراتی اور تخیلاتی کے سوا کیا ہے؟ نہیں, مسئلہ یہ نہیں. یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو موسم یہ ہوا کہ مسلمانوں نے جب ایریسٹاٹل کو پڑھنا شروع کیا تو سب سے زیادہ انفلوئنس جو مسلمانوں میں ہوا وہ معتزلائٹ کا تھا. بنیادی طور پر مسلمانوں نے جو فلسفہ پڑھا اس فلسفے کو انہوں نے دیکھا کہ ایرسٹاٹل اور پلیٹو نے سینس ایکسپیرئنس کو جس طرح سے کریٹیسائز کیا اس کے نتیجے میں انہوں نے بھی کریٹیسائز کیا, لیکن جس میدان کو اس نے چھوڑا تھا فلسفیانہ موشگافیوں کے لیے وہ تھا ریشنالٹی کا. لہذا انہوں نے کہا کہ پیور ایبسٹریکٹ ریزننگ کا دائرہ جو ہوتا ہے وہ دائرہ استعمال کیا جا سکتا ہے وجود خدا کے جواز سے. حقیقت کی تشریح کے لیے, ارادہ خداوندی کو سمجھنے کے. لہذا جس طرح انہوں نے سینس ایکسپیرئنس کو ایرسٹاٹل اور پلیٹو نے کریٹیسائز کیا تھا, انہوں نے بھی کریٹیسائز کر لیا. کم از کم معتزلائٹ کے بارے میں آپ کانفیڈنٹلی یہ کہہ سکتے ہیں جس چیز کو آپ نے اختیار کیا وہ ایبسٹریکٹ پیور ریزننگ. اب پیور ریزننگ کے دائرے میں جب آپ جاتے ہیں نا تو آپ تاریخ اور روایات دونوں کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں سائنس, اور آپ کہتے ہیں 2 اور 2 4 کی طرح آپ ایبسٹریکٹ آرگیومنٹیشن کے تھرو ڈیمانسٹریٹ کریں کہ آپ کی پوزیشن ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں. تو جب ایبسٹریکٹ ریزننگ کی سطح پر انہوں نے انالیسس کیا تو یہ کنوینس ہوئے کہ ایبسٹریکٹ ریزننگ کی بنیاد پر جو پلیٹوئنس کے چین آف آرگیومنٹ ہے کنسسٹنٹ. سیکنڈلی پلیٹوئنس جو نتائج اخذ کر رہا تھا وہ کنسسٹنٹ لگ رہے تھے ان کو اپنے ایمان سے. لیکن تھیوری آف ایمینیشن از ناٹ اے تھیوری آف کریشن, اٹس اے تھیوری آف ایمینیشن. خدا کے وجود سے بہ نکلنا اور خدا کی ذات کا کریٹ کرنا دو الگ الگ چیز. مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ یہ کریشن ہی کی ایک تشریح ہے جو کہ ہم آہنگ کرتی ہے گریک تھاٹ کے ساتھ مسلم ایمانیات. یہاں جو تھیوری آف ایمینیشن کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی وغیرہ کر آگے اس کو فٹ کر دیا. کندی کے پاس اور فارابی کے پاس, سینا کے پاس, ایون غزالی کے پاس, سب کے پاس اس کی دلیل تھا. سوائے تیمیہ کہتے ہیں کہ تھیوری آف ایمینیشن کو وہ شرک کہتے ہیں, اور جتنے بھی تھیوری آف ایمینیشن کے استعمال وہ شدید سویر کریٹیسزم کا نشانہ بنا. اور ابن عربی کو دجال اعظم کہتے ہیں کیونکہ یہ تھیوری آف ایمینیشن جو ہے ان کے خیال میں تھیزم کی نفی ہے. کرسچینٹی جو تھی اس کے اندر تو ایک خاص قسم کا پینتھیزم کا یا اینتھروپومارفزم کی دلیل تھی, یعنی کہ فادر سن اینڈ ہولی گھوسٹ کی صورت میں, یعنی کہ برف, پانی اور بھاپ, 3 آئس واٹر,
تو یہ تینوں اپنی اظہار میں مختلف ہیں اور اپنے جوہر میں ایک ہے. اس سے وہ ٹرینیٹی کا کانسیپٹ نکالتے ہیں. لیکن کرسچینٹی کے اندر حضرت عیسیٰ جو تشریف لائے ہیں وہ انسان ہی کی شکل میں لے کے آئے ہیں تشریف. تو لہٰذا ان کو تو جیتا جاتا مٹیریل فارم میں لوگوں نے دیکھا, چھوا, محسوس کیا. تو ان کے لیے پلیٹونس کا یہ دلیل تو زیادہ ریزنیبل تھی بنسبت کے مسلمانوں سے. لہذا اینتھروپومورفزم کی جو دلیل موجود تھی اس کے نتیجے میں اینتھیزم کی بھی دلیل نکلتی تھی کرسچینٹی کے اندر. خاص قسم کی جو کرسچن ایکسپلینیشن تھی اس سے بھی نکلتی تھی اور پلیٹونس سے بھی نکل بھی تھی. تو اس کو قبول کیا. ہمارے اس کا رب کس نے غزالی کے علاوہ ابن تیمیہ نے کیا کہا؟ مجھے معلوم نہیں کہ ابن تیمیہ نے کیا کہا, لیکن ابن تیمیہ نے اس بات کو, چونکہ میں نے پڑھا ابن تیمیہ میں تھیوری آف ایمینیشن کو وہ شفٹ سمجھتا, اسی لیے صوفیہ کے وہ تمام انٹرپریٹیشن جو کہ تھیوری آف ایمینیشن پر ریلائی کرتی اس کو وہ ریجیکٹ کرتا. ویسے تو بالکل ریجیکٹ اور اس کے شرک کے قریب لیکن اس کے باوجود امام تیمیہ نے ان کو کافر نہیں, شیعی فوج کے اوپر سخت سمجھ کے ان کے سویئر کٹیگری, لیکن شیعوں کو بھی کافر نہیں ملے. کریں گے کیا افراد کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, اور اگر وہ اس کو دہراتا ہے تو وہ جو ہے عزت کا احترام کرتا ہے. یہاں پہ جیسے پہلی کتاب ہی مطلب اسلامی تاریخ میں جو ہے منہاج السنہ جو ہے پہلی کتاب ہے شیعت کے رد میں, بہت ہی سخت کتاب ہے, لیکن یہ اس کے باوجود جو ہے وہ تک نہیں پہنچے وہاں تک. سب سے سخت آدمی ہے پہلے کسی کو مارے سب سے پہلے آدمی کاموں کرتے وہ بھی امام تیمیہ کا, لیکن امام تیمیہ کی بات وہ بھول جاتا ہے, وہ شیعہ کے پیچھے نماز ہو جاتا ہے. وہ نہیں جاتی مطلب کہتے ہیں اگر کوئی نماز پڑھ کے دہراتا ہے تو وہ عزت کا احترام کرتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان تیمیہ کے پاس یہ پرابلم نہیں ہے. سمپل آدمی, اف ہی از گاڈ ہی کین ڈو اینی تھنگ. سمپل پوزیشن ہے, اتنا کمپلیکیٹڈ. وہ کہتے ہیں بھائی یہ تم یہ جو کنڈیشن ریشنالٹی کی امپوز کرتے ہو گاڈ کے اوپر, یہ تو خیر امام غزالی نے بھی کیا کہ جو کنڈیشن تم امپوز کرتے ہو ریزن کی یا ریشنالٹی کی گاڈ کے اوپر, وہ ہیومن اسپیسیفک ہے. بعد میں کانٹ نے بتایا کہ جب تم اپنی ایبسٹریکٹ پیور ریزننگ کی بنیاد پر کیٹیگریز اپلائی کرتے ہو ریزن کی, تو کیٹیگریز آف ریزن کہاں ایپلیکیبل ہے اور کہاں ایپلیکیبل نہیں ہے. وہ کہتا ہے وہ وہیں پہ ایپلیکیبل ہے جہاں سینس ایکسپیرینس تمہیں مل رہے ہیں, اور جہاں نہیں مل رہے وہاں وہ ایپلیکیبل ہی نہیں ہے. اگر وہاں تم اسے اپلائی کر سکتے ہو تم, لیکن تم ریشنل مسٹیک کرو گے, یعنی کہ تم اس کو وہاں پہ اپلائی کر دو گے جہاں وہ اپلائی نہیں ہوتی. اگر تم اسے وہاں اپلائی کرو گے جہاں وہ اپلائی نہیں ہوتی تو تم کیٹیگری مسٹیک کرتے ہو. تو کانٹ کہتا ہے تاریخ میں انسانوں نے 3 کیٹیگری مسٹیک کی ہیں. ایک کو کہتا ہے ریشنل سائیکالوجی, دوسرے کو کہتا ہے ریشنل کاسمالوجی, اور تیسرے کو کہتا ہے ریشنل تھیولوجی. یہ 17ویں صدی میں کانٹ نے بتایا. غزالی نے آپ کو 11ویں صدی میں بتایا. وہی کہتا ہے کہ بھائی جب تم نفس انسانی کی عقلی توجیہ دینے کی کوشش کرتے ہو, بالکل ایسے جس طرح تم میتھمیٹکس میں 2 اور 2 4 کی توجیہ دیتے ہو, تو یہ تم نے ایک ایسی چیز کے بارے میں
ریشنل کیٹیگریز اپلائی کر رہے ہو جس پہ ریشنل کیٹیگریز اپلائی نہیں ہوتی، لہذا ریشنل سائیکالوجی پاسبل نہیں ہے. اسی طریقے سے کائنات میں حقیقتوں کی کیا ترتیب ہے، یعنی کہ کون حقیقی طور پر کس سے بلند ہے، جب اس کو تم ریشنلی ڈیمانسٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو تو تم ریشنل کاسمالوجی کرتے ہو، اور جب تم عقل کی بنیاد پہ بتانے کی کوشش کرتے ہو کہ خدا کیا ہے اور کیا نہیں ہے تو تم ریشنل تھیولوجی کرتے ہو. تو یہ تینوں مسٹیکس ہیں، لیکن یہ سب یہی کرتے رہے نا ہیومن ریزن کی بنیاد پر. اگر ہم عموماً رانگ انالوجی کمپیئرنگ ایپلز اینڈ اورنجز، رانگ انالوجی یہ اکثر کہا جاتا ہے. رانگ انالوجی سوسائٹی سوشل نان فلاسفیکل ڈبیٹس کے اندر اگر اس کو دیکھا جائے کہ ایپل ہے یا اورنج ہے وہ آپ کی ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے. تو جب آپ انالوجی کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہاں آپ کو اس فریم کے اندر وہ فیکلٹی یوز کرنی ہے، وہ فیکلٹی اس فریم کے ساتھ الائن ہے، اس کے لیے ہے، اس کو وہاں یوز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. جب آپ انالوجی کر رہے ہوتے ہیں تو اب دیکھیے یوں تو لگ رہا ہے کہ ایپلز ہیں اورنجز ہیں، اگر سے ایک اور طرح سے وہ چیز کمپیریبل ہے تو تسلی کس طرح سے دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کانٹ کے سسٹم میں جو انالیسس عقل کر سکتی ہے اور جو انالیسس عقل نہیں کر سکتی اس کے بالکل کلیئر لائن آف ڈیمارکیشن. وہ کہتا ہے مابعد طبیعتی سطح کے اوپر تم نہیں بتا سکتے کہ ایپل اورنج سے سپیریئر ہے یا نہیں، مابعد طبیعتی سطح، لیکن دنیاوی سطح پہ تم بتا سکتے ہو. بتا دو کہ بھائی اس میں زیادہ کیلشیم ہے، اس میں نہیں ہے، لیکن تم یہ نہیں بتا سکتے کہ فی نفس ہی ایپل کیا ہے، فی نفس ہی اورنج کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ تھنگ ان دیم سیلز کی نالج پاسبل نہیں، جبکہ پوری کی پوری تھیولوجیکل ڈسکورس ہوتی ہی یہ ہے کہ وہ بتاتی ہے کہ حقیقت کا یہ پرتو حقیقت کے اس پرتو سے نیسیسریلی سپیریئر یا انفیریئر ہے. اب اگر اس کی بنیاد وہ پیور ایبسٹریکٹ ریزننگ پہ رکھتا ہے تو کہاں کہتا ہے وہ کیٹیگری مسٹیک کرتا ہے. غزالی نے بھی یہی کہا. غزالی نے جو تھیولوجی دی، جو صوفیزم دیا، فلسفیانہ بنیادوں پہ تھوڑی دیا، وہ تو انٹیوشنزم کی بنیاد پر دیا. وہ تو ایک فلسفہ ہے، وہ تو ایک پورا لائف اسٹائل ہے. لیکن جو فلسفہ ہے اس کو تو ضرورت سے نہیں کریٹیسائز. خدا کے ساتھ ون ہونے کی جو پاسبلٹی ہے وہ روحانی سطح کے اوپر اس کی تشریح ہے. فلسفیانہ سطح میں تو اس کا بہت روپ ہو تو آپ کو مل جائے گا. وہ ان کا فلسفہ نہیں ہے، وہ ان کی روحانیت ہے. اسی لیے جب آپ کسی کوئی فلسفہ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ آرٹ آف آرگیومنٹیشن کی بنیاد پر، اور جب آپ کوئی روحانیت اختیار کرتے ہیں تو آپ اطاعت کی بنیاد پر اسے اگر انہوں نے جو صحابت الفلاسفہ لکھی ہے وہ تو پڑھو، اور جو اور وہ پڑھو، دونوں میں فرق ہے. ایک میں بالکل تمہیں ایک ریشنلسٹک انالیسس نظر آئے گی، ان کی انکوہیرنسز دکھائیں گے. دیکھو یہ ہے، اس سے تو یہ بات نہیں نکلتی، اور اس سے ہے اور یہ بات نہیں نکلتی، یہ کانٹرڈکشن ہے، اس میں یہ کانٹرڈکشن. لیکن اگر ان کی تھیوری موریلٹی کو تو پڑھو تو اس میں تو بہت ساری چیزیں نہیں، یہ ریشنل کیسے پاسبل ہے. لیکن یہ کہ اس میں ایک خاص قسم کا سلوک اختیار تمہیں کرنا پڑے گا تو وہ تمہیں سمجھ میں آئے گا. وہ سلوک تم نے اختیار نہیں کر سکتا. لیکن ہمیں اگر ریشنلٹی جو ہے مطلب یہ کہ اپنے
मेटाफिजिकल या हिस्टोरिकल या जो है मतलब टाइम और प्लेस से हटकर इस्तेमाल की जाएगी तो वो तो अप्लाई नहीं है, उसमें वो काम ही नहीं करेंगे इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी के अंदर। रैशनैलिटी अगर अपनी तारीख के अंदर जो है चलेगी तो वो जो है इस तरह वो मिसाल आपने एक ही मतलब जो है एक ही मतलब तीन आदमी और तीनों की पोजीशन जो है मतलब एक ही उसके अंदर है तो रैशनैलिटी बिल्कुल तब्दील हो जाती है। नहीं, मसला ये है कि हमारे यहाँ बाल ऐसे लोग हैं जो दूसरी तारीख के हैं, लेकिन उनका रैशनल आर्गुमेंटेशन आपको ऐसी लगती है कि आप उनकी मेटाफिजिकल असम्पशन को इग्नोर करने के बावजूद उन आर्गुमेंट्स को इख्तियार करते हैं। स्ट्रेंथ होती है रैशनल आर्गुमेंट की और एक उसका जोर होता है और उसका एक डोमिनेशन होता है, लेकिन इस कबूलियत के नतीजे में आप एक दूसरी तारीख से जुड़ जाते हैं ना चाहते तो प्लेटनेस जो है वो रिलेशन नहीं बनता, मतलब ये कि एमिनेशन को के जरिए वो क्रिएशन की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करता है। ये एमिनेशन यानी कि क्रिएशन पर से ऑफ द मैटर is being emanated from the God. So the act of God is the objectification process. तो वो act of God ही है ना जो सोचता है अपने ऊपर, तो वो act of God ही के नतीजे में emanate हुई है। लेकिन मतलब मजबूत अपनी दलीलें तो आती रहेंगी, ज़ाहिर खुद आप रोक नहीं सकते, मतलब तारीख के किसी भी सफर में या किसी भी दौर में कहीं ना कहीं से कोई मजबूत अपनी दलील आएगी। मतलब ये जो सूरत हाल है समय होगी कि मजबूत अपनी दलील आपको मुतासर करने लगती है, तो ये तो सूरत हाल उसी वक्त पैदा होगी कि जब आप रूहानी इन्हिसार के दौर में आ जाते हैं, तो इसलिए आपका सारा इन्हिसार जो है कीलो काल में चला जाता है। तो भाई मसला ये है कि देखें ना, जो भी गालिब तहजीब होती है वो चीजें अडॉप्ट करती है तो उसकी वसी नजर ही समझी जाती है, और वो जब गालिब होती है तो दूसरों को मुतासर करती है। यानी फ्रांस के अंदर 11वीं सदी के अंदर बहुत सारे पादरियों ने अपने आप को जमा करके आग लगा दी। क्यों? इसलिए कि फ्रांस के अंदर लोगों ने मुसलमानों की वजह और पता की दाढ़ियाँ रखनी शुरू कर दी थी, कपड़े पहनने शुरू कर दिए, वो एहतजाज में उन्होंने अपने आप को जला दिया। और जब सलाहुद्दीन आया था तो सलाहुद्दीन से इतने इंस्पायर होने लगे थे कि उसकी तरह चलते थे और उसकी तरह बोलते थे और उसकी तरह तलवार लगाते थे और उसकी तरह की तलवारें, लाली तलवार है क्योंकि उसके बारे में मशहूर है, और तलवारें बहुत तोड़ता तलवार तोड़ दो। तो जब वो तलवारें स्ट्रेट होती थी, इनकी तलवार होती थी क्रॉस की तरह, मुसलमान तलवार होती थी हिलाली, तो होता है कि ये कोई सुपीरियर है ये स्ट्रक्चर, तो वो इख्तियार करनी है। तो जो एहतजाज है तो उन्होंने अपने आप को आग लगा दिया है। अब मसला ये है कि आप मुतासिर किस बुनियाद से हो रहे हैं मुसलमान? क्या सलाहुद्दीन से आप इसलिए मुतासिर हो रहे हैं कि सलाहुद्दीन ने मार के आपका खुद इस्तेमाल हो, या सलाहुद्दीन से आप इसलिए मुतासिर हो रहे हैं कि वो इखलाकी सतह पर आपसे बहुत मिला, या सलाहुद्दीन से इस बात पर आप मुतासिर हो रहे हैं कि मरने के बाद सलाहुद्दीन जन्नत में चलाएगा और आप जहन्नम में। अब ये तो कोई कह नहीं कर सकता कि कौन किस बुनियाद पर मुतासिर हो रहा है, और ये तो मुख्तलिफ सतहों पर मुतासिर हो। प्रॉब्लम ये होता है कि आपने जो एडॉप्ट करना शुरू किया वेस्टर्न आर्ग्यूमेंट्स को, उसकी बुनियाद डेफिनेटली ये नहीं है कि आप जन्नत में चले, उसकी बुनियाद ये भी नहीं है कि वो आपसे मॉरली सुपीरियर। मतलब आप ये समझ लें कि 20वीं सदी के अंदर जो रेवोल्यूशनरीज हैं या मुसलमानों के अंदर आया कि जिन्होंने
چاہے وہ سید جیسے لوگ ہوں یا سنینی جیسے لوگ ہوں یا مودودی جیسے لوگ ہوں، ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی آپ کو نہیں کہے گا کہ وہ آپ سے مورلی سپیریئر، کبھی کوئی کسی نے نہیں کہا کہ ویسٹ آپ سے مورلی سپیریئر اسپرچولی نہیں، یہ تو نہیں ہے ہمارے تو سپیریئر کس بنیاد پہ سپیریئر ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے مار کے ہم نے ریاضت چھین لی مٹیریل. پہلی بات یہ سمجھنے کہ آپ نے جو گرافٹنگ کی ہے پچھلے 200 سال کے اندر وہ تو پیورلی یعنی کہ ایون یہ کہ آپ برنارڈ لوئس وغیرہ کو دیکھیں تو آپ کو بتائے گا ٹرکشوں نے جب مار پڑی ان کو پہلے بلقان کی جنگ کے اوپر تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ پوری کی پوری فوج کے اندر کن کو بھرتی کیا؟ فرینچ اور پورچوگیز اور انگلش سولجرس کو بھرتی کیا جو ٹرین کرتے تھے ان کو لڑنے کے اصول بتاتے، ان کو وہ اسلحہ بھی دیا جو انگریزوں اور فرانسیسیوں اور پرتگیزیوں کے پاس تھا، اور آپ نے اپنی فوج کی ساری بات جو تو انہیں کے ہاتھ میں دے دی. جنگ کے ہاتھ آپ لڑتے، جنگ کیا لڑتے جب آپ انہیں کے ہتھیار ہو، جب چاہے آپ کے لائف لائن رو تو آپ جنگوں کا لڑتے تو آپ بچا ہی نہیں سکتے. ابھی کہتے ہیں کہ کمرہ رہتا سوچ میں جو علاقہ کما رہتا سوچ میں علاقہ بچایا نا، علاقہ چھوڑ دیا، چھوڑ کر بھی تو آپ بچاتے ہیں، چھوڑ کر بھی تو آپ بچاتے ہیں علاقے، چھوڑ دیا آپ نے علاقہ، بچا لیا آپ نے ٹرکی کو، تو آپ نے کچھ نیشنلزم کو بچایا اور عثمانیہ سلطنت کو کھو دیا. تو بتانے کا مطلب یہ کہ جب آپ یعنی کہ آپ لڑے ہی نہیں صحیح معنی میں، صحیح معنی میں کیوں؟ اس لیے کہ آپ لڑنے قابل ہی نہیں تھے، اور ہندوستان میں بھی آپ کوئی لڑے بڑے نہیں ہیں حقیقت سوائے حیدر علی اور ٹیپو سلطان کسی نے ٹف ٹائم نہیں کیا انگریزوں، اور بھی اس لیے بہت چھوٹے علاقے پہ تھے اور بہت چھوٹی فوج جگہ لڑتے تھے اور خود کمانڈ کرتے تھے. حیدر علی کبھی مار نہیں کھائی اس لیے کہ اس نے کبھی اس کا کوئی چیف آف آرمی اسٹاف نہیں، خود ہی لڑتا تھا. ٹیپو بہت اوپن تھا، ٹیپو نے بہت زیادہ سیکولرائز کیا، بالکل سیکولر آدمی تھا، بالکل سیکولر، ہندو بھی تھے اور مراٹھی بھی تھے اور یہ بھی تھے اور سب تھے، اور کوئی کھلا کھاتا تھا تو وہ جو تھا نہیں لڑ سکا. فرانسیسی بھی تھے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ آپ جب آپ نے لڑا کہاں ہے ویسٹ کے ساتھ، آپ نے کبھی بھی صحیح معنی میں ٹکر نہیں دی، ایک بار بھی آپ ٹکر نہیں دیا. شہری بنگے عظیم میں بھی آپ نے ٹکر نہیں دی، آپ نے ٹکر کبھی لی نہیں ویسٹ کو. جس بنیاد پہ آپ ٹکر لے سکتے تھے وہ تو آپ کو آپ بنیادیں ہی نہیں تھے، ایمان کی بنیاد پہ آپ ٹکر لے گئے، اور جنہوں نے ٹکر لی ان کو آپ نے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ اصل میں کانٹے کا مقابلہ تو کبھی ہوا نہیں، کانٹے کا مقابلہ کبھی ہوا تو آپ نے ایک خاتون کی روحانیت فروغ پائی گی، جس قسم کی روحانیت فروغ پاتی ہے وہ جب تک کہ وہ حالات پیدا نہیں تھے وہ روحانیت بھی پیدا نہیں. یہ ہے سوال جزائر کے اندر جو درویش شہید تھی اس کے اندر تو روحانیت تھی، اگر روحانیت نہ ہوتی تو اتنے بڑے پیمانے کا قبضہ کس طرح سے ہوتا جزائریوں پر؟ روحانیت تو ہوگی لیکن وہاں تو اسباب کا سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اسباب کی کمی کی صورت کی وجہ سے یا اس میں ترقی نہ ہونے کی صورت میں چکر بنی جاتی ہے. اس کو اپنی صورت کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اسباب کی کمی کی بنیاد پر آپ کس سطح کی قربانی دے سکتے ہیں، یہ ہے اصل بات. اسباب کی کمی کی بنیاد پر آپ اپنی مواد طبیعت تبدیل کرنے کی قربانی دے سکتے ہیں. کیا آپ اپنی روایات اور اخلاقیات کی تبدیلی کی بنیاد دے سکتے ہیں؟ تو ہوا یہ کہ ہم نے یہی سمجھا پچھلے 200 سال سے ہمارے بڑے لوگوں نے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسباب ہوتے ہیں ان کا پیدا ہونا مابعد الطبیعاتی عقائد یا مابعد الطبیعت سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. یعنی کہ آپ
اس اسباب و علل کی دنیا میں کسی بھی قسم کی مواد طبیعت کو داخل کر سکتے ہیں. یہ ہمارے 200 سال سے یہی، اور میجورٹی ابھی بھی دنیا میں لوگوں کی یہی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مواد طبیعت کی روح جو ہے کسی بھی اسباب و علل کے نظام کے اندر داخل کر دی جائے تو اسباب و علل کا پیداوار تو ویسی ہی رہے گی لیکن اس کی روحانیت تبدیل ہو جائے گی. ہمارا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، اور جو ایکسپیرینس ہے ہمارا وہ یہی بتاتا ہے. جیسے ایران کی ایگزامپل ہم لیتے ہیں. ایران کے اندر بازاران جو ہے پچھلے 30 سال کے اندر کمزور، یعنی بالکل ایسا ہی ہے جس طرح 2 اور 2 4 کی بنیاد آپ دکھا سکتے ہیں نا. اسباب و علل کی وہ ترتیب، اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے رائز کرنے کی جو دلیل، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی جو پوری کی پوری فریم ورک، یہ سب کچھ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے ایران کے اندر بھی سوشل سائنسز ڈسکورس کے اندر. لیکن میں جانتا ہوں اس لیے کہ میں ایران گیا ہوں، اور ایران کے جو لوگ ہیں جن کے ساتھ جو کہ سوشل سائنسز کے حوالے سے اور فلسفے کے حوالے سے ان کی گو کے للہیت اور مذہبیت قابل قدر ہے، اور وہ اینٹی ویسٹ بھی بہت ہے. لیکن ایک میجورٹی کنسنسس اس بات سے ہے کہ یہ اسباب و علل جو ہے یہ بنیادی طور پر ویلیو نیوٹرل ہوتے ہیں. بنیادی طور پر یہ تو ویلیو نیوٹرل ہی ہوتے ہیں. اس میں اگر آپ اپنی روح داخل کر دیں تو ٹھیک ہو جائے. یعنی فارماسیوٹیکل انڈسٹری مسائل حل کرتی ہے، اس میں صرف آپ اچھے مسلمان یہ ہیں. اور میڈیا جو ہوتا ہے اور یہ جس طرح سے خبریں پڑھی جاتی ہیں اور خبروں کے چینل پہ چینل خود یہ اس میں کوئی پرابلم نہیں. جو انٹیلیجنسی ابھی ایران نے اجازت نہیں دی گورنمنٹ پارلیمنٹ کے ظاہر ہے کہ جو روحانی کیفیت ہوگی خامنائی کی وہ تو زبردست ہے نا دوسروں کے مقابلے، وہ تو نہیں دیتا اجازت. لیکن یہ کہ کب تک خامنائی کے بعد جو نیچے جو پیٹرن کے اوپر لوگ ہیں انہوں نے نہ تو اتنی قربانیاں دی ہیں نہ ان کا زور ایسا ہے. اتنا پاورفل آدمی خامنائی کے بعد نہیں ہے. کیوں؟ جنریشن کا پرابلم ہوتا ہے. یعنی کہ وہ جنریشن جو کہ خامنائی کو پہچانتی ہے اس کی جو رغبت اور حیثیت ہے وہ دوسروں لوگوں کے سامنے نہیں ہے. اینڈ سو آن اینڈ سو فارتھ. تو ایران تو ہمارے سامنے آئیڈیل ایگزامپل ہے کہ آپ نے ایک روحانیت کی سے مغلوب جدوجہد کی بنیاد پر سکسیسفلی آپ نے حاصل کیا. لیکن اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے نمبر 1 نیشنلزم کے اندر ریڈیوس کیا ایرانی انقلاب. آپ نے بیعت عام نہیں کی اور آپ نے کہا ریولیوشن ان ون کنٹری ول سپورٹ دا ریولیوشن ان ادر کنٹری. دس واز ناٹ فرسٹ ٹائم ہیپن ان دا ہسٹری آف ریولیوشن. دیٹ واز فرسٹ ہیپن ان رشیا میں یہ ہوا ریولیوشن ان ون کنٹری دین وی ول سپورٹ دی ریولیوشن ان ادر کنٹری. نہیں ہوا. یعنی کہ بولشوکس شروع کے اندر بولشوکس کہلاتے تھے، اس کے بعد وہ رشینس کہلانے لگے، اور جو بولشوکس اور رشینس ایک ہی چیز کے 2 نام ہو گئے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ رشینس رہ گئے. اسی طرح ولایت فقیہ صرف ایرانی ہوگا. اگر ولایت فقیہ صرف ایرانی ہوگا تو عراق کے اندر جو شیعہ بیٹھا ہوا ہے کس بنیاد پہ بیعت کرے گا وہ ولایت فقیہ؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ولایت فقیہ کے کانسیپٹ ہونے کے باوجود ایگزسٹنگ ولایت فقیہ ایران کے اندر سکسیسفل اسلامی انقلاب برپا کر دینے کے باوجود 12 سال لڑے ہیں یہ عراق سے، اور عراق کی 60% آبادی شیعہ تھی. یو نو واٹ آئی مین؟ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں ایڈاپٹیشن کرتے ہیں، اور خمینی کو معمولی انڈیویجول نہیں، اس کی پوری زندگی آپ دیکھیں اس نے کم کھایا، عیاشی نہیں، گھر نہیں، کوئی مال نہیں بنایا، جب انتقال ہوا تو کوئی دولت نہیں جوڑی. یعنی آپ کوئی اعتراض نہیں کر سکتے اس آدمی کو. لیکن تھاٹ کے پلین کے اوپر جو نیشنلزم کے مہلک نتائج سے اس نے انقلاب کو زبردست قسم کا نقصان پہنچایا. نتیجہ یہ ممکن تھا کہ ایرانی حکومت ہوتی اور سنی بیعت کر لیتے شیعہ کے ہاتھ. ایسا ہوا تاریخ کے اندر؟
یعنی آپ کا کہنے کا یعنی اگر ہم اس کو اگر تھوڑے سے وسیع تناظر میں دیکھیں تو وجود کی زندگی کو ہم اس لیے فکر کرتے ہیں تو مطلب پرفیکٹ دین ہے، ٹھیک ہے، اور زندگی مختلف ہے، اور علاقہ راستہ کا عرصہ بھی ہم دیکھتے ہیں، اس کے اندر بھی مطلب رفلیکٹ ہوتی ہے انہیں افراد کی، انہیں روایات کی، انہیں علوم کی. اس کے بعد ایک عرصہ آتا ہے ان بھی دور حکومت کا، جس میں بادشاہت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس بادشاہت کے اندر قومیت نہیں ہے، امت کا منصور موجود ہے، جو فکر ہے وہ موجود ہے، لیکن اس کے اندر حص کا جو عنصر ہے وہ شامل ہو گیا. تمام چیزیں موجود ہیں لیکن حص کا عنصر شامل ہو گیا. یہ ہم دیکھتے ہیں، یہ میرے پاس محدود ہے. اور اسی کے ایک عرصے کے اندر زوال ہے، یعنی زوال کی ابتدا حصے کچھ پورے سلسلے کی، اور اس کے بعد عباسی آتے ہیں، اور عباسیوں کے اندر متدلی وغیرہ تمام فلسفیانہ ایک فکر پیدا ہو جاتا ہے، روحانی انسان جس کو کہتے ہیں وہ پیدا ہو جاتا ہے اس دوران انٹرسٹ کی وجہ سے شاید. اور اس کی وجہ سے پھر جو ہے فردر جو ہے عباسیوں کا سلسلہ رہتا ہے. اس کے بعد ڈویژن ہو جاتا ہے فاطمی کا، اس کے بعد فردر ڈویژن ہو جاتا ہے بربر کا وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد اسٹیج جنرل آ جاتا ہے حکومت اور عباسیوں کے نظر حکومت. اور پھر مغربی جو فکر ہے فلسفہ ہے وہ مزید جو ہے پھر مضبوط کر لیتا ہے ہمارے مطلب تمام علوم کے اوپر. اور وقتاً ایک اوور پیریڈ آف ٹائم جیسے 1400 سال کے عرصے کے اندر جب ہماری جنریشن آتی ہے تو ہم اس حد تک مغلوب ہو چکے ہیں کہ نہ تو ہم صحیح طور سے مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ اس حقیقت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ موت کے بعد ہمیں جنت کے اندر کچھ آسرا مل سکے گا. یہ مطلب بظاہر دیکھتا ہے. اس پوری صورتحال کے اندر جو ایران کی صورتحال ہے یا مسلمہ کی صورتحال ہے اس کے اندر ایک بنیادی مسئلہ ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، پھر جس کے ساتھ ساتھ میں آ جاتی ہے عیاشی، اور عیاشی کے ساتھ آ جاتی ہے فحاشی. ٹھیک ہے، اور پھر وہ بدتریج جو ہے ایک روحانی انحصار کا موجب بنتی ہے جس کے نتیجے میں عصری یا اسبابی فکر جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے. اب اس صورتحال کے اندر جب اسبابی فکر مسلط ہے ہم پر، اس حد تک مسلط ہے کہ اس سے باہر نکلنا ممکن نہیں ہے. فائنینشیل کرائسس ہے، ورلڈ فائنینشیل کرائسس لاسٹ 20 years ورلڈ ہیز لاسٹ 40% آف گاڑی کے حساب. لیکن اس کے باوجود میں امریکن کمپنی کا کام کرتا ہوں. ہم لوگ کو ہمارا اکاؤنٹنگ جو ہے اس میں ہمیں ابھی ریسنٹلی 5 دن پہلے پایا ایڈریس، اس نے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو بھائی ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ نظام ختم ہو جائے گا، یہ ہمیں پتا ہے کیونکہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم عروج کے بعد زوال آنا ہی آنا. اس کو جو ہم چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں ایکسٹینشن اس نظام کا اگلے 5 سال، اور ہم چاہتے ہیں کہ تم اس بنیاد پہ کام کرو گے ایکسٹینشن، اور ان 5 سالوں کے درمیان ہم کوئی دوسرا حل ڈھونڈ لیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے یقین ہے کہ ہم مزدور ہیں 5 سالوں میں، لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہم گزشتہ 100 سالوں کے اندر تمام بیوقوفیاں کرتے ہیں. یہ روحانی نظام کی وجہ سے یا ہماری فکر کی وجہ سے. تو اس پورے سلسلے کے اندر خدا کی مرضی کے علاوہ ہماری تو کوئی فکر نہیں ہے، نہ ان کے رائٹ میں ہم نے کچھ کیا، نہ ان کے زوال میں ہم نے کچھ کیا. تو الہامی طور پہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے. اور جس طرح سے فکر آئی ارسطو کی یا پلاٹونک فکر یا پلاٹون کی، اس سے پہلے ایٹامزم کی فکر جو تھی، ایٹامزم کی امام غزالی کی ایٹامزم کی فکر ہے. اگر میں غلط نہ ہوں تو اگر آپ مجھے بتائیں تو امام غزالی جو ہے وہ ایٹامزم مورلیس اس کے ذریعے انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے، جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، فلسفیانہ کتاب لکھی ہے، وہ اس کے فکر کی مجھے نہیں معلوم. یہ کہ آخر میں جو ہے یہ اسباب سے معروف تو ہو گیا. امام غزالی کے بارے میں تو خیر یہ بات ہو سکتی ہے، دوسرے کے سوال جو آپ کا اسپیسیفک نہیں ہے، مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے آپ نے اس بات کی ترغیب کی کہ ہم نے کہیں مقابلہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، ہم نے کہیں مقابلہ نہیں کیا، لیکن ہمارا مقابلہ بھی اسبابی فکر نے نہیں کیا. اصل جو مقابلہ کیا وہ ہماری ایمانی کمزوری نے کیا.
مطلب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ ہمارا سوال اس وجہ سے تھا کہ یورپ اور امریکہ بہت طاقتور تھے، ٹھیک ہے، وہ تو ہمارے روحانی نجات کی وجہ سے ہمارا سوال ہو گیا. ہم کیونکہ آگے ہلس کے اندر اور ہم آگے پڑھانے کے اندر اتنے ہمارے نجات. اسی طریقے سے ویسٹ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ جب وہ ایک ایسے مرتبے سے اور ایسے مقام پہ پہنچ گئے کہ جب ان کو ایسا لگا کہ ان کے فنڈامنٹل گلوبل ہے، یونیورسل ہے، تو اس وقت جو ہے ان کو بھی یہی چیلنج درپیش ہے. تو اس نتیجے کے اندر کسی نہ کسی کو ان کو ریپلیس کرنا ہے اور ریپلیس کرے گا اوور کورس آف پیریڈ ہے. اس سے مطلب میں یہ نتیجہ آپ کرتا ہوں خود اپنے طور پہ کہ اگر آپ کسی کا مقابلہ کریں یا نہ کریں، عروج کے بعد زوال کی صورت میں اگلا عروج اس کا ہوتا ہے جو اپنے عقائد میں بالکل بالکل. دیکھیں میں پہلے تو 2-3 امپورٹنٹ بات. پہلے تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز اس کو ذہن میں بٹھا لیں، جو میرا ایک خیال ہے، ایسا نہیں ہوا کہ امت نے شکست کھائی ہو کسی امت سے، ایسا تو نہیں ہوا. ایسا اگر ہوتا کہ مسلمانوں نے کرسچن سے شکست نہیں کھائی ہے نا، تو یہ تو کوئی نہیں ہے کہ امت بحیثیت تو امت شکست نہیں کھائی. امت اگر فرض کیا جیسے آپ نے تاتاریوں سے شکست کھائی ہو، لیکن آپ نے کرسچن سے شکست نہیں کھائی، یعنی کہ یہ جو آئے تھے کیونکہ وہ خود کرسچن نہیں تھے، جو آئے تھے وہ تو کرسچن نہیں تھے. میں جو امت کی شکست دیکھتا ہوں وہ یہ دیکھتا ہوں کہ امت نہیں رہی، لیکن اس کے مقابلے اس کو ریپلیس کسی دوسری امت نے بھی نہیں کیا. تو وی آر بینگ کاؤنٹڈ بائی دی پیک آف وولف. ہم نے تو بوڑا ہے بھیڑیوں کے جھنڈ میں، جس میں مختلف بھیڑیے ہیں، مختلف قسم کے بھیڑیے. اور دوسری بات یہ کہ آپ ادھر سے نکل کر ادھر جب جاتے ہیں تو ایک کلیکٹیوٹی سے نکل کر دوسری کلیکٹیوٹی میں نہیں جاتے، انڈیویجول میں جاتے ہیں. تو جب آپ ادھر سے نکلتے ہیں تو ادھر کہاں جاتے ہیں کہ عقائد کا تانا بانا اسی طرح کا کمپریہنسو موجود ہے یا نہیں. تو واٹ ایکچولی وی آر کنسنٹنگ ود mob of individuals. There is a difference between collectivity and a mob of individuals. These are the mob of the individuals. تو میں کسی اس بات میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس ابھی بھی بہت سخت مضبوط بنیادیں موجود ہیں. اگر آپ شیعہ سنی بائیفرکیشن کو لے بھی لیں تو شیعہ سنی بائیفرکیشن کو ہم اوور کم کر سکتے ہیں اپنے بنیادوں پر، اپنی علمیت کی بنیادوں پر، اپنے عقائد کی بنیاد پر، اپنی میٹا فزکس کی بنیادوں پر، اور کنیکٹیولی ان کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. اس میں کوئی پرابلم نہیں. دوسری بات یہ کہ امیاد جو ہے، اگر مسلمانوں کی تاریخ میں میرا یہ پرسنل ویو ہے، اگر کسی نے رول کیا ہے تو وہ امویوں نہیں کیا ہے. یعنی اموی دے ور ایکسیلنٹ رولر ایز فار ایز دی پولیٹیکل تھیوریز کنسرن. ان کے آلیور رائے اور ماجد فخری، برنٹ لوئس، یہ جو اورینٹلسٹ ہیں یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کا رول امیاد نے کیا ہے ہیومن ہسٹری میں کسی نے نہیں کیا. ہیومن ہسٹری میں سینٹرلائزڈ کیلیفٹ تھی، اور وہ کیلیف جو تھا وہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ 3 کانٹیننٹ میں کیا ہو رہا ہے اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتا تھا. ایسی ہیگمونیس اسٹیٹ انہوں نے ڈیولپ کی تھی. دوسری بات یہ کہ امیاد کے خلاف بیسک چارج یہ تھا کہ یہ امویوں کو حکومت دلاتے تھے. ٹھیک ہے، امویوں کو حکومت دلاتے تھے تو اس کے نتیجے میں نان عرب اور عرب جو کانٹرڈکشن تھی وہ پیدا ہو گئی. عباسیوں نے اور علویز نے دونوں نے جب ان کے خلاف جدوجہد کی تو انہوں نے بیسک اعتراض یہ اٹھایا. ایک نمبر 1 دی کیلف will be from the house of the prophet. Number 1, Umayyad نہیں تھے. They were not from the house of the prophet. Even then, they had never claimed, although they can provide an argument that we are from the house of the prophet. Hazrat Usman داماد تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن انہوں نے اس بنیاد پر اپنی حکومت رکھی نہیں. انہوں نے اسے حکومت کرنے کی بنیاد نہیں بنایا.
لیکن علویز اور عباسی دونوں نے، عباسیوں نے کہا ہم حضرت عباس کی اولاد ہیں، علویز نے کہا ہم حضرت علی کی اولاد ہیں. لیکن عباسی جب سکسیسفل ہوئے تو عباسیوں نے نان عربس کو بھی شامل کیا حکومت کے اندر، یعنی کہ ایرانیوں کو بھی شامل کیا، تورانیوں کو بھی شامل کیا، سینٹرل افریقنس کو بھی شامل کیا. لیکن اس کے نتیجے میں وہ کنٹرول نہیں رکھ سکے. نتیجہ 3 پاکٹس میں بریک ہو گئی ریاست. صحیح ہے نا. تو سوال یہ کہ اس کو جج کرنے کا کرائیٹیرین اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے، دنیاوی لحاظ سے، تو رول اگر کیا ہے تو انہوں نے کیا ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ امیاڈز کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ ان کے خلاف سخت ریزسٹنس تھی. حالانکہ امویوں کے خلاف صرف ایک انسرجنسی ہوئی ہے، ایک انسرجنسی ہوئی ہے پوری اموی حکومت کے اندر، عبداللہ بن عمر کی، عبداللہ بن زبیر کی، عبداللہ بن زبیر کی. امام حسین کو تو گھیر کے شہید کر دیا ہے امام حسین کے، لیکن عبداللہ بن زبیر نے تو حکومت قائم کر لی. یزید نے حملہ نہیں کیا، ایک بار بھی حملہ نہیں کیا، یعنی کہ وہ موقع تھا اس کے بعد، لیکن وہ حملہ کرنے کی اسے ضرورت نہیں. مروان بن حکم نے بعد میں حملہ کیا. یعنی کہ جو جنگ ہوئی ہے، اور جنگ بھی نہیں، اس نے ڈپلومیٹیکلی آدھی جنگ جیت لی تھی. یعنی کہ اس نے کیا کیا، عبداللہ بن زبیر کے بیٹوں کو تو شامل کر لیا. عبداللہ بن زبیر کے بیٹے بھی چھوڑ کر چلے گا، عبداللہ اکیلے رہ گئے عبداللہ بن زبیر، اور میرے خیال میں 200 لوگ آخری جنگ لڑے. یعنی کہ یہ انسرجنسی ہوئی ہے. عباسیوں نے سب کو ملایا اپنے ساتھ، لیکن عباسیوں کے خلاف 67 انسرجنسی ہوئی ہیں، 67. اور علویز کو جتنا اسیسنیٹ امیاڈز نے کیا ہے، عباسیوں نے کیا ہے، امیاڈز نے نہیں کیا. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، امیاڈ جو رول کرتے تھے ان کی اسٹیٹ کنٹرولنگ اتھارٹی اتنی زیادہ تھی، انسرجنٹس کو وہ پیدا نہیں ہونے دیتے. دوسرا انسرجنسی جو بڑی انسرجنسی مسلمان ہوئی، حضرت علی کی شہادت ہوئی، عمر بن عاص پہ حملہ کیا، حضرت امیر معاویہ پہ حملہ کیا، بہت سارے لوگ انہوں نے جو کیا تھا خوارج، ان کو بھی کچلا انہوں نے، اور ڈپلومیٹیکلی کچلا. یعنی کہ پہلے الگ کر دیا، بالکل الگ کر دیا خوارج کو، بالکل سپورٹ ختم ہو گئی خوارج کی، اور پھر انہوں نے کچل دیا ان کو. عباسیوں نے بھی تو خود ہی اپنے ہی خاندان، فاطمیوں نے بھی خود ہی اپنے خاندان کو حکومت کرنے دی. اور فاطمی جب رہے 274 سال تک تو فاطمی رول کرتے رہے. تو یہ تو اس دور کا طریقہ یہ تھا کہ جو ہوتا تھا. ہاں، خلفائے راشدین کا طریقہ یہ تھا. حضرت عمر کا یہ طریقہ نہیں تھا، حضرت علی کا یہ طریقہ نہیں تھا، حضرت ابو بکر کا یہ طریقہ نہیں تھا. اب آپ کہیں کہ اس کی کیا دلیل تھی، اس کی بہت، یعنی کہ پولیٹیکل تھیوری کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ امپورٹنٹ بات یہ کہ جس طرح امیاڈ کو کہتے ہیں فیلئر تھی اسٹیٹ کی، اسٹیٹ فیلئر نہیں تھی امیاڈ کی. امیاڈ کے آخری کے جو خلیفہ تھے وہ کمزور خلیفہ تھے، انہوں نے صحیح ہینڈل نہیں کر سکے. یعنی شام اور یہ بڑے انٹیلیجنٹ قسم کے لوگ تھے. یعنی کہ یہ جہاں دیکھتے تھے رائزنگ ہو رہی ہے، اس کو جا کے نہیں بڑھاتے نہیں، وہاں پہ ایسا آدمی بھیجتے تھے جو سب کو ساتھ لے لیتا تھا، اور جو انسرجنٹ ہوتے ان کو دبا دیتے. عباسیوں نے یہ نہیں کیا، حالانکہ عباسی ور مور اوپن. تو اوپننیس نیسسریلی گورننس کو گارنٹی نہیں کرتی. عباسیوں سے زیادہ بہتر حکومت اگر کی ہے تو فاطمیوں نے کی ہے، حالانکہ فاطمیوں نے بہت مارا ہے، لیکن فاطمیوں نے عباسیوں کی طرح یہ نہیں کہ خلیفہ کو اندر گھس کے کسی نے قتل کر دیا. تاتاریوں نے اندر گھس کے عباسی خلیفہ کو قتل کر دیا. اب اس کو اس مملکت کو اتنے ٹائم کے اندر جو ہے وہ یہ رسک کیسے لیں گے؟
یہ رسک کیسے لیں گے کہ وہاں پر آئی 10% سنی نہیں تھا 10% سنی مسلم میں سے تقریباً 50-70% سنی مسلم کا ذریعے میں سوائیں تھیولوجی جو میں دیکھتا ہوں کہ اگر پھر ایک طبقہ ایسا جنہیں فرق کہتا ہے تو یہ خلاف کے مخالف ہے اور جس نے نیشنل اسٹیٹ کی رول کی بنیاد پر پاکستان سے ملے گا بلوچستان کے اندر اپنے لوگوں کو بھی جگہ دیتے ہیں اور پاکستان بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ بھی تو وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاؤ نہیں میں بتا رہا ہوں پہلی بات بتاؤں کہ جو اسٹیٹ ہے نا اسٹیٹ کے خدوخال جو امپائر کی فارم میں کنسٹرکٹ ہوتے تھے وہ اسپیسیفک نہیں ہوتے تھے کسی نیشن کے. اٹ واز ناٹ اے نیشن, اٹ واز اے فیملی رول کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جتنے لوگ پورے کے پورے یعنی کہ سینٹرل افریقہ جو تھا وہ ہمیشہ انگلیوں کے پاس رہا. جو انگلی تھے وہ اتنے اکوٹ تھے, زبان وغیرہ جانتے تھے, اسپینش وغیرہ وہ جان گئے تھے. اسپین کبھی نہیں لے سکے آباسی انگلیوں سے. آخری بات ہے 700 سال انہوں نے رول کیا انگلیوں نے وہاں پر. تو پہلی بات تو یہ کہ اٹ واز ناٹ اے نیشن, اٹ واز اے فیملی. دیر از اے ڈفرنس بٹوین فیملی اینڈ نیشن. نیشن ایک ماڈرن کانسیپٹ ہے. ماڈرن کانسیپٹ آف نیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خیر اور شر کے معیارات کا تعین قوم اپنی انفرادی حیثیت میں کرے گی. قوم, فیملی نہیں. کیا بھی قرآن کی کوئی ایسی انٹرپریٹیشن دے سکتے تھے جو قرآن اینڈ سننا کی نفی کر دیتی اور وہ سروائیو کر جاتے. اگر میرے نانا کا دین میری شہادت کی وجہ سے کبھی ہوتا ہے تو اے تلواروں آؤ اور مجھے شہید کرو. یعنی نہیں وہ ٹھیک ہے. میں ہمارے پاس خاص طور پر کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا وہ ہے کہ شاید چاہتا تھا کہ بنی ہاشم میں گھوم کر جائے حکومت پر قبضہ کرنے کے اور اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ میں دیکھو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ہسٹوریکل فیکٹس ہوتے ہیں. جیسے یزید بن معاویہ کو ہی اگر لے لیں تو یزید بن معاویہ نے سائپرس کی جنگ کو لیڈ کیا. قسطنطنیہ میں پہلا حملہ یزید بن معاویہ نے کیا. اور یزید بن معاویہ جو ہے وہ جب اس نے جس جنگ کو کمانڈ کیا ہے اس میں حضرت ابو ایوب انصاری, حضرت عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن زبیر, حسن, حسین سب انڈر کمانڈ لڑے. یزید بن معاویہ کی انڈر کمانڈ اور نماز بھی وہی پڑھا تھا. ابو ایوب انصاری نے اس کے پیچھے نماز پڑھی. تو مسلمانوں کے اندر بعض اوقات ایسے لوگ کمانڈ کر رہے ہیں جو روحانی طور پہ اس سطح کے نہیں ہیں. مثلا عمر بن عاص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے لڑنے کے لیے بھیجا. عمر بن عاص کو پہلے بھیجا, جب دیکھا کہ رومی بہت زیادہ تعداد میں تو پھر بڑے صحابہ کو بھیجا. اس میں طلحہ, زبیر, حضرت یہ عبیدہ بن جرہ. تو عبیدہ بن جرہ تو امین الامت کہلاتے تھے, ہر جنگ کو یہی کمانڈ کرتے تھے. تو صحابہ نے کہا کہ بھائی عبداللہ بن عبد الرحمان بن عوف عبیدہ بن جرہ آنے, لہذا آپ جو ہے وہ کمانڈ چھوڑ. عمر بن عاص نے کہا کہ میں تو آیا ہوں کمانڈر بن کے, لہذا عبداللہ بن عبیدہ بن جرہ میرے پیچھے کمانڈ کریں گے, میں کروں گا کمانڈ اور نماز بھی میں پڑھوں. دوسرے صحابہ نے نماز پڑھی عمر بن عاص کے پیچھے, اور جب جنگ ہوئی
تو رومیوں سے لڑنے کا تجربہ تھا عمرو بن عاص کو، لہذا اس نے ٹرائینگولر ہی کھڑا کروایا. جب پہلی رات ہوئی تو رات میں مسلمانوں سے سب بڑے بڑے صحابہ تھے اور یہ ان کے مقابلے میں وہ سطح کا صحابی نہیں. اب عمرو بن عاص نے یہ کہا کہ کوئی آگ نہیں جلائے، کوئی آگ نہیں جلائے، آگ نہیں جلائے. سخت سردی، بڑے بڑے صحابوں سے بڑے سخت ناراضگی، لیکن انہوں نے کہا بھائی اگر اس نے کہہ دیا تو آگ نہیں جلے گی. جس کو بھی مسئلہ ہے وہ جا کے انہوں نے کہا ہم اسے قبول نہیں. انہوں نے کہا جس کو بھی اعتراض ہے وہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کرے، اور میں اس وقت کمانڈ کر رہا ہوں، اس لیے کوئی کسی کو آگ نہیں جلے. پوری رات سخت سردی میں مسلمان سو نہیں سکے، اور بہت سارے صحابہ کا خیال تھا کہ صبح جنگ کیسے لڑیں کہ پوری رات تو سردی کی وجہ سے سو نہیں سکے. دوسرا یہ ہوا کہ جب جنگ شروع ہوئی تو صحابہ کی ترتیب ہمیشہ مسلمان 3 طرفہ کرتے تھے. عمرو بن عاص نے ٹرائینگولرلی کھڑا کروایا، ٹرائینگولر. تو آخری جو پیادہ تھا وہ اکیلا تھا. یہ تم کیا کر، اس طرح تو نہ قلب محفوظ رہے گا اور نہ میمنا محفوظ رہے گا. میں جس طرح کہتا ہوں اس طرح. اور فرنٹ کے اوپر بڑے صحابہ لڑے اور پہلے ہی حملے میں رومیوں کی وہ مار پڑی، رومی بھاگے. رومی جیسی بھاگے تو مسلمان بھی نکلے. تو عمرو بن عاص نے کہا کہ کوئی فرق نہیں توڑے گا، کوئی مال غنیمت جمع نہیں کرے. تو وہ بہت مال غنیمت مل سکتا تھا، لیکن جنگ میں مال غنیمت نہیں ملا. اور عمرو بن عاص نے گھوڑا دوڑاتے ہوئے کہا کہ رومیوں کے کٹے ہوئے سر ہی تم لوگوں کا مال غنیمت واپس لے. واپس پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے شکایت کی کہ بھائی یہ کیا تم نے کی. تو انہوں نے کہا پہلی بار میں نے آگ جلانے کے اس لیے کہ 2 لاکھ فوج تھی رومیوں کی اور ہمارے 30,000 لوگ تھے. تو آگ جلانے سے رومی اندازہ لگاتے کہ ہمارے ساتھ کتنے لوگ ہیں، اس لیے میں نے آگ نہیں جلانے دی. مجاہدین نہیں سو سکے، لیکن انہوں نے نمازیں پڑھی اور جاگتے رہے اور رومی خوفزدہ رہے کہ پوری رات آوازیں آتی رہیں کتنی فوجیں ان کی. تو دوسرا یہ ہوا کہ میں نے ٹرائینگولرلی اس لیے کھڑا کیا کہ رومی بدے مقابل کو پہلی سب سے اندازہ لگاتے ہیں، ان کی عقل نہیں ہوتی. لہٰذا میں نے پہلی سب بہت بڑی بنائی اور پیچھے چھوٹے کرتے پیچھے. تو وہ دوربین تھوڑی ہوتی تھی کہ وہ دیکھ سکیں، لہٰذا انہیں پتہ نہیں چلا کہ یہ کتنی ڈیپتھ ہے اس لشکر کی ڈیپتھ کا ان کو اندازہ ہے. اور جب مال غنیمت کا وقت آیا تو میں نے سب نہیں توڑنے دی، کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا کہ ہمارے پاس لوگ کم ہیں اور رومی ہمیشہ پلٹ کر حملہ کرتے ہیں. یعنی کہ یہ ان کی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ وہ پلٹ کر حملہ کرتے ہیں. جب انہوں نے سب میں کھڑا ہوا ان کو تیار دیکھا تو انہوں نے پلٹ کر حملہ نہیں کیا. ہم نے مال تو نہیں جیتا لیکن ہم نے ان کا غرور ختم. تو پروفٹ نے ان کی پیشانی چھوڑی. عبداللہ بن زبیر تو بتانے کا مطلب یہ کہ مسلمانوں میں بعض اوقات ایسے صحابی یا ایسے لوگ رہے ہیں جو علم اور فضل اور کردار کی اس سطح کے نہیں ہیں جس سطح کے دوسرے صحابی، لیکن پروفٹ یہ جانتا ہے کہ کب کس تلوار کو استعمال کرنا ہے، کب کس کو استعمال کرنا ہے. اور امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ جو نیشن ہوتی ہے اور فیملی ہوتی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. نیشن نہیں تھی مسلمانوں کی، عباسی، فاطمی اور اموی یہ سب نیشن نہیں ہے، دیور امہ. There was a family which is ruling. ٹھیک، فیملی ایک فیملی رول کر رہی ہے، دوسری فیملی رول کر رہی ہے، تیسری فیملی رول کر رہی ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ اگر شیعی رول کر رہے ہیں اور ایران کے اندر چاہے حکومت ہے یا عراق کے اندر حکومت ہے یا کہیں پر بھی حکومت ہے، راسخ العقیدہ آدمی اگر حکومت کر رہا ہے اور ایمان کی بنیاد پر وہ حکومت کر رہا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ خیر اس کے ساتھ ہے تو خیر عام ہوتا ہے. اور خیر اگر شکست کھا جائے، یہ تو امام حسین کی بھی دلیل یہی ہے کہ خیر اگر شہید ہو جائے تو بھی اس کی ختم نہیں ہوتا، اگر اس کی قوت بڑھتی ہے. اگر وہ بیعت عام کرتے
میری ذاتی رائے ہے، یہ غلط ہو سکتی ہے، بالکل ظاہر ہے کہ امام خمینی کے ویژن ڈفرینٹ ہوگا میرا، لیکن ایز اے پولیٹیکل تھیورسٹ میں کہتا ہوں کہ وہ تمام قبائل جو کہ نیشنلزم کے تھے وہ سب آ گئے. یعنی کہ پاکستان میں حالت یہ تھی نیشنلزم کی کہ جب پاکستان میں پہلی ٹرین پہنچی تو لاہور اسٹیشن پہ بہت سارے نیشنلسٹوں نے جو یونینسٹ تھے انہوں نے لکھ کے لگایا تھا پاکستان آ گیا. میرے خاندان والوں نے خود دیکھا پاکستان آ گیا. وہ نیشنلسٹ، نیشنلزم یہ چیز ہے. نیشنلسٹ سینٹیمنٹ جو ہوتے ہیں وہ ادرنیس کی بات کرتے ہیں، لیکن حکومت کرنے کے لیے آپ کو جو فریم ورک چاہیے ہوتا ہے نیشنلزم ایک الگ فریم ورک ہے. اور فیملی کلین ٹرائب از ناٹ نیشنلزم. 18ویں یعنی کہ اگر گیلنر کو تم پڑھو نیشنلزم پہ جتنا بھی کام ہوا ہے، ایتھنک نیشنلزم سب سے کمزور نیشنلزم کی شکل ہے. یعنی کہ جو لینگویج بیسڈ ہوتا ہے ایتھنو سینٹرک نیشنلزم سب سے کمزور نیشنلزم کی شکل ہے. جو سب سے طاقتور شکل ہے نیشنلزم کی وہ ہوتی ہے کاسموپولیٹن نیشنل، جیسے امریکہ، جیسے انڈیا، یہ ہے اسٹرانگ نیشنلزم کی شکل ہے. جو لنگوسٹک بیسڈ ہوتا ہے کمزور نیشنلزم ہوتا ہے اور اس کی عمر بھی کم ہوتی ہے، اس کی عمر زیادہ نہیں ہوتی. یعنی کہ امام ابن خلدون کہتے ہیں کہ اس کی عمر 40 سال ہوتی ہے. 40 سال کے اندر ختم. اس کے عروج 40 سال کا ہوتا ہے. میاض میں پھر بھی کچھ ذرا زیادہ رول کیا. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جب ہم ان کانسیپٹ کو اپلائی کرتے ہیں نا اپنی تاریخ کے اندر، اٹ واز ناٹ نیشنلزم. نیشنلزم 18ویں صدی کا معاملہ ہے. 18ویں صدی سے 16ویں صدی سے پہلے آپ مجھے بتائیں فرانس اور برطانیہ کے الگ الگ وہ چیزیں تھیں. بالکل نہیں تھا. جب رول ہوا تو اس وقت اس کو اور کئی ایسے آپ یعنی کہ یورپین ہسٹری اگر آپ پڑھیں تو کئی ایسے انگریز بادشاہ ہیں جو انگریزی نہیں بولتے، فرینچ بولتے تھے. کئی ایسے بادشاہ. تو یہ جو ہم جب نیشنلزم کی ساری کیٹیگری اپلائی کرتے ہیں اپنی تاریخ میں اور ہم عباسیوں کو نیشنلسٹ کہہ دیتے ہیں یا ہم فاطمیوں کو نیشنلسٹ، بھائی فاطمیوں کو بہت سارے سنی رسپیکٹ کرتے تھے. جب عبید اللہ نے کہا کہ بھائی میں جو ہوں میں ہوں 12واں امام، میں ہوں مہدی، تم کہاں سے آئے میں بھی، تو اس کو قبول نہیں کیا. اس کے بعد اس کا بیٹا تمیم، اس کے بعد تمیم نمبر پوتا سینٹرل افریقہ سے آ گیا اور قبضہ کر لیا مصر کے اوپر. اس کے غلام نے قبضہ کیا، عباسیوں کو مار کے نکال دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی تم حضرت علی کی ہی اولاد سے ہو. تو اس نے کہا ہاں میں حضرت علی کی اولاد سے. تو انہوں نے کہا اچھا تم ثابت کرو اپنا نطفہ تھا. اچھا کل آؤں گا مسجد میں خطبہ دوں گا، بتاؤں وہاں ثابت کروں گا اپنا حسب. تو آیا تو انہوں نے کہا بھائی صاحب نے کون میرا نسب پوچھنا چاہتا ہے. اس نے تلوار نکالا، یہ ہے میرا نسب. بولے گا تمہارا نسب ہے یہ، وہ اشرفیوں کا وہ کھول دیا سب سے. لیکن یہ جو اس کو ریپرزینٹ ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس کی عزت کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ حضرت علی سے دور کا رشتہ تھا اس کا. لوگ احترام کرتے تھے اس کا، محبت کرتے تھے بہت سارے لوگ. صلاح الدین خود فاطمیوں کا چیف آف آرمی تھا، بہت آرتھوڈاکس سنی، اور وہ شیعہ تھے. اور جو جس خلیفہ کے ساتھ تھا اس خلیفہ اپنی جوانی میں کہتا سنیوں کا قتل جائز ہے. پاگل تھا، کہتا تھا کہ رات میں سب کام کریں، دن میں سب سو جائیں. مذاق نہیں کر رہا ہوں میں، ہسٹری میں جا کے تم پڑھنا چاہو کسی بھی ہسٹری میں. جب جوان تھا جب دماغ اس طرح کا تھا کہ رات کو سب لوگ کام کریں اور دن میں سب سو جائیں. تو الگ قسم کا حال تھا مصر کا. رات میں سب کھول کے بیٹھے تھے، چکر بھی لگاتا تھا تو کوئی سو تو نہیں رہا، اور دن میں سب سو جائے. دن میں دھوپ ہوتی ہے وہ سب گندے کام سو جائے، رات میں کام کرے. تو
وہ جب ٹرانسفارم ہوتے جب عیسائیوں سے مار پڑی سلجوقوں نے کہا کہ تم ہمارے مسلمان بھائی ہو, تم ہماری مدد نہیں کرو گے تو کون کرے گا. سلجوق بالکل آرتھوڈاکس سننے, فاطمیوں نے مار کے ان سے بہت سارے علاقے لیے, لیکن انہوں نے آ کے ان کی مدد کی اور کرسچن اس کو مار کے نکال دیا پورے علاقے. اور جو آخری جنگ لڑی انہوں نے اسکندریہ جو تھا, تو جب وہ صلاح الدین آیا تو اس نے اس کو کہا کہ تم میرے چیف آف آرمی اسٹاف میں دیکھو گے. اور بیمار رہا, یہ 9 بار صلاح الدین کو قتل کرنے کی اٹیمپٹ کی, ایک آدمی نے 6 بار اٹیمپٹ کی, اور ہر بار اٹیمپٹ کر کے خلیفہ گھر میں مجھ سے بیٹھ گیا. اور خلیفہ کا حکم یہ تھا کہ میرے پاس جو امان کے لیے آ جائے اس کو امان ہے. صلاح الدین نے ایک بار بھی اس کو قتل نہیں کیا, 6 بار اٹیمپٹ کروائی اس کو, اور 6 بار خلیفہ کے پاس لیا. اس نے نہ خلیفہ کو قتل کیا نہ کسی کو قتل کیا, حالانکہ اس کے پاس 9 لاکھ فوج تھی موجود, جب چاہتا تھا کچھ نہ اس نے عباسیوں پہ حملہ کیا, نہ اس کا ٹارگیٹ کچھ اور تھا, اس کے ٹارگیٹ کا کچھ کسی اور طرف وہ دیکھ رہا تھا. تو بتانے کا مطلب یہ ہے مسلمانوں میں یہ کوئی مسئلہ تھوڑی رہا ہے کہ اگر شیعی رول کر رہے ہیں تو سنی سارے قتل ہو جائیں گے, اور سنی اگر رول کر رہے ہیں سارے شیعوں کو قتل کر دیا جائے گا. تو ایسا نہیں رہا. ہم لوگوں کو بتایا گیا ہے بہت ساری چیزیں, اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, ریکنسائل کیا جا سکتا ہے. اور پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس نیشنز نے رول نہیں کیا, کیونکہ پاکستانی قوم کیا چیز ہوتی, کیا سن آف دا سوائل کیا چیز ہوتی, کوئی نہیں ہوتی. سوائل کچھ نہیں ہوتی, زمین کچھ نہیں ہوتی مسلمانوں کی. جس زمین پہ تم چلے جاؤ تمہاری ہوگی. اور یہ 17th سینچری جو لوگ اتھارٹی ہے نیشنلزم کے اوپر, وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھو بھائی نیشن جو ہوتی ہے, یہ نیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو آر ناٹ این انڈیویجل, یو آر اے ممبر آف اے نیشن. جو لوگ نیشنلسٹ نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں یو آر ناٹ این انڈیویجل, یو آر اے ممبر آف اے ریس. وہ ریسسٹ ہوتے ہیں. ریسسٹ اور نیشنلسٹ الگ چیز ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یو آر ناٹ این انڈیویجل, یو آر اے ممبر آف اے کلاس, گروپ آف پیپل ہیونگ سیم اکنامک انٹرسٹ. تو بھائی کون سی کنیکٹیوٹی کی شکل؟ تو مسلمان کچھ لوگ اپنے آپ کو کلاس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, کچھ اپنے آپ کو نیشن میں ڈیوائڈ. وی آر امہ, وی آر امہ, اینڈ وی آر ناٹ بینگ ڈیفیٹڈ بائی اینی امہ. نو امہ کین ڈیفیٹ مسلم. We are being defeated because we are not identifying ourselves as ummah. اور جب ہم امہ بنیں گے, چاہے ہمیں ہمارا اسپیئر ہیڈ شیعہ ہو یا سنی ہو, ڈزنٹ میٹر, اس کے باوجود ہم اسٹرکٹ ریزسٹنس دیں گے جو بھی ہمارے مقابلے پہ آئے گا. پرابلم صرف یہ ہے ایگزیکٹلی ہم لوگ امہ کو نیشنلزم کا ریکنسائل کر کر مسلم نیشنلزم کی جسٹیفیکیشن. لیکن امت کا جو مطلب بنیادی کنسپٹ ہے وہ تو میٹا فزیکل ہے نا. امت تو اس لیے ہے کہ وہ ایک ایسی روح ہے, جو ایک ایسا ایسنس اور جوہر ہے کہ جو شیعہ ہو یا فاطمی ہو یا ایوبی ہو یا عباسی ہو, جس میں وہ کرتا رہتا ہے. بالکل اصل یہ کہ اس وقت جو مطلب ہے, اس وقت جو امت کا مسئلہ ہے خاص طور پہ مطلب ایران کے حوالے سے, مطلب کیونکہ عالم اسلام میں جو مطلب ایران کے اندر فلسفے کی روایت سب سے زیادہ مضبوط رہی ہے, یعنی اس میں کبھی انقطاع نہیں آیا. مطلب ہر جگہ تو ہوئی اور ختم ہوئی اسپین وغیرہ میں, لیکن ایران نے بھی تو کوئی مطلب ہے میٹا فزیکلی پوزیشن صحیح لی ہے. مطلب وہ تو جو مغرب کی جو میٹا فزیکل چینجز ہے آفٹر 17th سینچری, وہ تو اس کو انڈوز کر رہا ہے. مطلب یعنی ایران میں علماء نے جو ہے جو جرمن زبان بھی جانتے ہیں, فرینچ بھی جانتے ہیں, جنہوں نے وہاں سے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی ڈگریاں بھی حاصل کی ہیں. تو کوئی مطلب یہ کہ مطلب ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو مغربی فلسفے اور اس کی آباد الطبیعت اور اسلامی آباد الطبیعت میں کوئی فرق محسوس کر رہا ہو. وہ تو ٹرانسفارمیشن کے عمل میں ہے. مطلب یہ صورتحال عرب میں, یہ صورتحال پاکستان میں, یہ صورتحال ہندوستان میں. اصل جو مسئلہ ہے کہ اگر امت اپنی آباد الطبیعت کو کرافٹنگ کر رہی ہے دوسری آباد الطبیعت سے, یا اپنے آپ کی تشکیل نو اور ٹرانسفارمیشن کر رہی ہے مغرب کے حوالے سے, تو کیا مطلب وہ چاہے آپ کچھ بھی ہو, شیعہ ہو, سنی ہو, کچھ بھی ہو. ایگزیکٹلی میں یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ دیکھیے کہ آپ جب اپنے آپ کو گراسپ کرتے ہیں کسی بھی ماڈرن فریم ورک میں یا پوسٹ ماڈرن فریم ورک میں, تو آپ ایک برج پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. برج بٹوین اسلام اینڈ دا ویسٹ. دا کوشچن از nobody stays at bridge. Bridge has to be crossed over.
ہے نا. ब्रिज इसलिए बनाया था ना कि क्रॉसिंग हो. The question is, what is the possibility to cross from this side to that side, and what is the possibility to cross from this side to that side? नहीं, हम ये कहते हैं कि अगर आपने अपनी मेटाफिजिक्स को अपने तारीखी अमल के नतीजे में अपनी इस्तिलाहात की बुनियाद पे नहीं पहचाना, तो जो ब्रिज आप बनाएंगे वो फ्रॉम ऑर्थोडॉक्सी टू वेस्टर्नाइजेशन ही होगा, वन वे होगा. और ऐसा नहीं होगा कि उधर वो कोई आ जाए ऐसे ही जिस तरह वो आ जाते हैं देखने वेखने के लिए, जिस तरह देखने के लिए कि आ जाते हैं कि बहुत सारे. अभी तो ये भी बताया गया है कि वो बता रहा था हमारा दोस्त है लंदन में था, उसने मुझे मेल की, तो पाकिस्तानियों को अवेयर होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कन्वर्ट होकर आए हैं रीडिफाइन करने के लिए तुम्हारा इस्लाम, यानी कि ईरान, पाकिस्तान, सीरिया और जॉर्डन. किसी के अंदर बड़ा बात है वो है कि हमने बाकायदगी से मुकर्रर किए हैं इराक में ऐसे लोग जो रीडिफाइन करेंगे. हाँ, रीडिफाइन. इसको देखें शुमा जो है ना, मतलब रहने का जो शुमा जी अभी वो एक इराकी छापी स्टोरी लगे हैं, उसमें जो है शुमा का एक अर्थ है. मतलब जब उसने 28 साल की उम्र में ये तो जर्मन का बहुत बड़ा फिलोसफर है, मतलब और स्कूल ऑफ एजुकेशन का बहुत बड़ा जो है वो उसने लिखा है अपने खत में. किसी ने उसको खत लिखा कि भाई तुम मुसलमान क्यों हो गए, यहूदी से हुए, तुम हिंदू क्यों नहीं हो गए, हिंदू मत सही है. उसने लिखा कि भाई असल में बात ये कि मैं मुसलमान इसलिए हुआ हूँ कि मैं अपने आइडियाज कितनी आज़ादी के साथ इस्लामिक फ्रेमवर्क में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, मैं किसी और हिंदुइज्म और ईसाइयत में नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो है मतलब अथॉरिटी जो है बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है. सही बात है, बिल्कुल सही बात. तो अब ये हमारे पास तो ये खतरा पैदा हो गया कि कोई भी आए कुछ भी बात कर दे, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे फौरन इस तरह की आवाज. हालांकि बिल्कुल चप्पूगिरी की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल खाना बात कर रहा होता माशाअल्लाह. हालांकि और आपका आदमी कुछ भी कह रहा हूँ ना, पता नहीं क्या बकवास, ये कौन सी बात. जिन लोगों को मैंने बहुत बुरी तरह सर धुन के देखा है, बिल्कुल वो मोराद ऑफमैन आया, मैं शाहनवाज मारू के यारिया तुम जकरिया हम लोग गए, उनका वो जो दो जाए थे हमें चलो तुम चलना जाओ, तुम भी चलो हम भी चलेंगे उनके साथ. जाके मैं वो कह रहा मैं मॉडर्निज्म के खिलाफ हूँ और वो मॉडर्निज्म ये वो. तो कमरे में उसने हमें इंटरव्यू दिया था तकरीबन 1.5-2 घंटे. शाहनवाज इंटेलिजेंट आदमी, इंटेलिजेंट क्वेश्चन कर करके निकाल दिया कि वो कैपिटलिज्म को भी किसी सूरत में कबूल करता है और डेमोक्रेसी को. तो मैंने कोई सवाल नहीं किया, मैंने उससे एक सवाल किया. तो मैंने कहा भाई तुम मॉडर्निज्म की क्रिटिक में उसने 2 किताबें लिखी, व्हाट इज रॉन्ग विद मॉडर्निज्म. ये तो मैंने कहा तुम मॉडर्निज्म की तुमने क्रिटिक पेश की और ये क्या तुमने क्रिटिसाइज किया मॉडर्निज्म को. कि मॉडर्न की जो 2 सबसे पावरफुल शक्लें हैं, एक है उसकी इकोनॉमिक शक्ल और बल्कि वो पूरा लाइफ वर्ल्ड जो कि कैपिटलिज्म से निकलता है, और एक है उसकी पॉलिटिकल थियोरी जो कि डेमोक्रेसी से निकलती है. यही 2 शक्लें सबसे सक्सेसफुली जो प्रमोट करती हैं मॉडर्नाइजेशन है ना. मैंने कहा वो तुम दोनों तुम कबूल करते हो, फिर तुम क्या किस चीज को क्रिटिसाइज करते हो मॉडर्निज्म की क्या. कह रहा दरअसल जो शेप है ना तुम लोगों की दुनिया बिल्कुल उसका फैसला बदल गया. कह रहा है जो तुम लोगों की दुनिया का शेप है वो तो ठीक हालत में नहीं है. मैंने कहा अच्छा हम लोग की शेप ठीक नहीं है तो फिर बोले वैसे तुम लोग इस्लाम को सही समझे नहीं हो. हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो थे ट्रेडर, लिहाजा कैपिटलिज्म जिसके पास हो गया. और ये उसके अल्फाज और रिकॉर्डेड है. और हजरत अबू बकर और हजरत उस्मान जो बने थे खलीफा डेमोक्रेटिकली. अब्दुलरहमान बिन औफ ने वो किया था, मुझे भी तो पता है. मैंने कहा तो बोला कि इसका मतलब ये है कि इस्लाम अगर कोई और ये लोग जो इस तरह की बातें करते हैं, मैंने कहा मैं उन लोगों में हूँ जो इस तरह की बातें करता है. बोला इसका मतलब तुम लोगों को पता नहीं है और तुम लोगों को पढ़ना चाहिए और ये और वो फला ढिमकाना, और असल में कोई बताएगा कि इस्लाम क्या है तो वो वेस्ट बताएगा. ठीक है, ये वो क्या है वहाँ पर सही है कमरे में. और उसके बाद आने के बाद उसने इंतहाई अजीब व गरीब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का उसने तर्जुमा बताया. और ये वो सिर्फ उसने तर्जुमा बताया, सब लोग हुई तवज्जो
जाओ जाके तर्जुमा पढ़ लो, अंग्रेजी में उसका तर्जुमा बताया उसका सूरह फातिहा का, बस तो अपने बच्चों को लेकर खाना खाया, शेरिटन में आएगा खूब खाना खाया, खूब वो खाया, गुलाब जामुन या वो सब। तो बताने का मतलब ये है कि भाई अगर कोई और आदमी बेचारा कोई यहाँ का आलिम दीन आके तुम्हें अगर तर्जुमा बता दे सूरह फातिहा का, तुम क्या करोगे? अजीब बात नहीं, ये कौन सी नई बात, नई बात चाहिए हमें तो अभी कौन सी नई बात कर दी भाई उसने? हमारे एक दोस्त हैं जो बहुत हैं, वो कहते मैंने पढ़ा, उनका एक जुमला होता है, कोई नई बात नहीं थी, मैंने पढ़ा लेकिन कोई नई बात नहीं थी। तुम्हें पैदा हो गया कितना अर्था हो गया? तो 30 साल। मैंने कहा भाई 30 साल पुरानी बात है, तुम पैदा हुए, लेकिन क्या इस सच्चाई में कोई कमी आ गई 30 साल बाद कि तुम पैदा हुए? लेकिन क्या अजीब बातें करते हैं यार आप भाई, आप भी अजीब बातें करते हैं। मैंने कहा भाई तो क्या ये अगर उसने तुम्हें भगा दिया कि सीधी राह पे चलो और झूठ नहीं बोलो और आराम नहीं कराओ और जिना नहीं करो, तो ये कोई नई बात क्या मतलब? नई बात क्या ले आया तुम्हारे लिए? क्या चाहते हो तुम? नई बात क्या? नया क्या नया चाहते हो तुम? लेकिन वही पुरानी बात अगर मुराद ऑप्शन कर रहा है तो तुम्हें नई लग रही है, क्यों? मुंह के बदलने से बदल जाती है हकीकत बातों की। तो ये प्रॉब्लम है भाई हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि अंग्रेजी में बात अच्छी लगती है, दिल को भाती है, और अगर नहीं हो तो नहीं भाती। आज यही तो ठीक है, तो फिर कल आ जाऊंगा।